بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں ناصر عوام جو عرصہ 20 سال سے انصاف کے لیے بھاگ رہا ہوں اس ملک میں، ایک اوورسیز پاکستانی، اور جرم صرف اتنا ہے کہ میں ساری زندگی میں، والد صاحب 25 سال سعودی عرب رہے، بلدیہ میں ملازم رہے، اور میں 15 سال ہم نے ادھر وہ ٹنگا کے ایک پیسہ اکٹھا کر کے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی، اپنے گجرات میں ایک پراپرٹی خریدی۔ میری زمین پہ نجائز طور پہ قبضہ ہو گیا، اور اس قبضے کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 20 سالوں سے تماشا بنا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے ہر ممکن احتجاج، پرامن احتجاج، انتہا کے احتجاج میں نے کی۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس میری زمین کا قبضہ ہے نجائز طور پہ، ان کے پاس ڈاکومنٹ کیا ہیں؟ یہ میرا سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دوسرا، محکمہ جو ہے، محکمے میں میرا اندراج یہ محکمہ خود کرتا آ رہا ہے۔ میں آئینی قانونی طریقے سے اپنی زمین کا مالک ہوں۔ مجھے صرف پریشان کرنے کے لیے مجھے عدالتوں کے رحم و کرم پہ اور اداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں لڑتا رہا ہوں اپنے بچوں کی خاطر۔ میرے بچوں کا حق تھا، میں نے اپنے بچوں کے لیے کمایا پیسہ، میں ساری دنیا کے سامنے لے کے آیا۔ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بندے کے سامنے۔ میں اپیل کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ جتنے بندے ہیں میری ویڈیو وائرل کرنے میں میری مدد کریں۔ ادھر انصاف مل رہا ہے، ادھر انصاف مل رہا ہے صرف فیس بک پہ۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، میری ویڈیو وائرل کرنے میں میری مدد کریں گے، تو یہ ستو پی کے سوئے ہوئے حکمران، ان تک میری بات پہنچے گی۔ میرے بچوں کا حق ہے، اب میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ میں بھیک مانگوں گا؟ مجھے یہ لکھ کے دیں کہ میرے 20 سال جو برباد کیے ہیں یہ عدالتوں نے، اداروں نے، میرا قصور بھی بتائیں کہ کیا تھا، اور مجھے کیوں یہ اداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جبکہ میرا عدالتی کیس نہیں بنتا۔ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے آ کے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ میں آپ کے سامنے بالکل وہ باتیں کر رہا ہوں جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میرے ساتھ یہ ناانصافی اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا کوئی نڑی ڈٹا نہیں ہے، میرے کو پیچھے پارٹی نہیں کھڑی ہوئی، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے پیچھے کھڑا ہوا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے ساتھ یہ ادھر ہو رہا ہے، یہ میرا انہوں نے تماشا بنایا ہے۔ یہ ڈی سی سے زیادہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں قابل آدمی۔ ان لوگوں نے بٹھایا ہوا کہ ڈی سی تو کم سے کم ڈی سی کا حق بنتا ہے کہ بریف کرے کسی بندے کو، ٹھیک، اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے، لیکن غلط بیانی تو نہ کرے۔ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں میں جاؤں، میں اداروں میں لڑوں کیس، میں اپنی انویسٹیگیشنیں کراتا رہا، میں پولیس سے مدد مانگتا رہا، میں اینٹی کرپشن سے مدد مانگتا رہا، میں بورڈ آف ریونیو سے مدد مانگتا رہا، میں چیف سیکرٹری سے، میں وزیر اعظم سے، میں صدر پاکستان سے۔ آپ میرا کیس دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے؟ میں کوئی پاگل نہیں ہوں۔ میں آپ لوگوں سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ آج میں ہوں، میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ایک تاریخی کیس ہے میرا، تو میرے کیس پہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ کم سے کم جو دیکھ رہے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، پاکستانی ہیں، اور خاص کر کے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ان کو میری ویڈیو کو اپنے ٹائم لائن پہ شیئر کرنا چاہیے۔ کل کو گواہی دینے کے لیے بن جائے، ثابت ہو جائے، آپ کی گواہی آپ کی بن جائے کہ میں نے ایک دن ویڈیو شیئر کی تھی اس بندے کی آواز اٹھانے کے لیے، وہ ریکارڈ پہ ہے۔ یہ ظلم اور بربریت کا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں اپنا کیس انہی اداروں میں، جدھر میرے کیسوں کو عدالتوں میں غائب کیا گیا، مجھے ذلیل کیا گیا، میرے شادیوں کو 4 سال میری شہادت نہیں ہوئی ادھر، میرا جو حشر ہوا ہے نیچے آپ دیکھیں گے اس کیس میں۔ یہ کیس نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے طاقتور اور کمزور کا، اور طاقتور کا سارے بندے حتیٰ کہ گجرات انتظامیہ ہورت برت کرنے میں شامل ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہے، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کبھی سڑک کے نیچے آپ کی پراپرٹی چلی گئی ہے، کبھی باہر آ گئی ہے، کبھی سڑک کے نیچے۔ انہوں نے میرا کیس مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ پاگل ہیں لوگ جو میرے کیس کا مذاق بنا رہے ہیں، ان کے یہ اچھے ہاتھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری زندگی ہے جتنے دن، میں اپنے بچوں کے حق کے لیے، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کے لیے اکیلا لڑوں گا، ان لوگوں کے ساتھ احتجاج کروں گا، اکیلا کروں گا اگر کوئی بندہ نہ آیا تو، کیونکہ میں نے انصاف لینا ہے، کسی اور نے انصاف نہیں لینا۔
तो मैंने इंसाफ लेना है तो मैंने जद्दोजहद करनी है। बाकी तो कौम में, अगर मैं किसी कौम में होता तो मेरे लिए तो हर घर से निकलता एक एक बंदा अपने खर्चे पे आते, मैं इधर कॉल करता तो उधर आके मेरे साथ बैठते, 2 दिन बैठते, 3 दिन बैठते, 1 दिन मेरे साथ बैठ जाते। अगर इस तरीके से सारी दुनिया इकट्ठी होकर जो मेरे एहतजाज देख रही है, पूरी दुनिया से वाकिफ है मेरे केस से। मुतालबा क्या है हमारा? हम ये नहीं कह रहे कि हमें दे दो, हम कहते हैं किसी ये अथॉरिटी वाली अदालत को सुनाएं केस, इसके ऊपर बेंच बनाएं, इसके ऊपर GIT बनाएं कि मेरे केस पे ये क्या तमाशा हो रहा है। ये हर आम पाकिस्तानी के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा। मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, बाकी तो मुर्दा है जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं मैंने उठाई है सारी दुनिया के सामने। मैं 3 दफ़ा गुजरात फुआरा चौक अपने बच्चे लेके टैंकी पे चढ़ा, 3 दफ़ा मीडिया ने कवरेज की, पूरी दुनिया ने मेरा केस देखा। ये नीचे जो सियासतदान बैठे हुए हैं, ये मेरे केस के गलत तर्जमे करके आपको कुछ समझ नहीं आ रही, एडिशनल सेशन जज को समझ नहीं आ रही मेरे फैसले की, तो मैं इंसाफ लूँगा इधर से। ये मैं केस, वो केस है मेरा जो सारी दुनिया के सामने मंजर आम पे केस है, जिसे बैठ के आप घरों में बैठ के हल कर सकते हैं। ये कोई टेक्निकल नहीं है कि मेरा छोटा सा केस है कि जिन लोगों ने मेरी ज़मीन पर नजायज़ कब्जा किया उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये है मेरा केस। अब एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको तो हुकूमत ही पूछ सकती है ना, अगर वो ताकतवर हो तो मेरे केस में आपको हुकूमत अगर नज़र आ रही है तो मुझे सिर्फ बता दें कि किधर बैठी हुई है, किस इलाके में बैठी हुई है, तो मैं उधर अपना केस लेके जाता हूँ। मैं इनके कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये एहतजाज पे मजबूर कर रहे हैं। मैंने पहले खतरनाक, मेरे बच्चों की जान का खतरा था, खतरनाक टैंकी है उधर जिधर DSP चढ़े हैं, उनसे पूछें कि कितनी खतरनाक टैंकी है। जो मीडिया के बंदे ऊपर चढ़े हैं उनको पूछें कि कितनी खतरनाक टैंकी है, और किस हाल से मैं ऊपर चढ़ा हूँ। मैं क्यों चढ़ा ऊपर? मैं इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ के लिए बोल रहा हूँ, मैं सच आपके लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरे केस में झूठ नहीं है किसी जगह पे। जो लोग ये कहते हैं वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री तौर पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आप ये तकरीबन 200 बंदा मुझे देख रहा है, 160-70 बंदे हैं। अगर 160-70 बंदे ही आप 3-3, 4-4 ग्रुपों में मेरी वीडियो शेयर करें, ये मेरे बच्चे हैं। मैं इस मुल्क में बड़ा परेशान बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मसला हल हो, मैं इस हुकूमत से अपने पैसों के मुतबादल डील करूँ और अपने बच्चे लेके निकल जाऊँ इधर से। ये कोई मुल्क नहीं है, ये जुल्म का बाजार गर्म है इस मुल्क में। बस टेलीफोन तगड़ा होना चाहिए इस मुल्क में, टेलीफोन तगड़ा होना चाहिए। खुदा का खौफ करें। इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत में क्या है? इस्लामी रियासत में एक गरीब आदमी, एक यतीम आदमी अपने बच्चों के लेके यतीमों की तरह भीख मांग रहा है इनसे इंसाफ की। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे केस को उलझा रहे हैं, दिन ब दिन ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई पता नहीं चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप जो 300 बंदा भी मेरे साथ शामिल हो गया है, खुदा के लिए आप 300 बंदा मेरी वीडियो शेयर करें। ये मैं अपने बीवी बच्चे लेके बैठा हूँ आपके सामने, ये मेरी फैमिली है, यही आपको सारे एहतजाजों में नजर आएगी। बाकी मर गए हैं लोग, बाकी कोई जिंदा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं इस मुल्क का। कल मैंने मैसेज किया इमरान खान साहब के व्हाट्सएप नंबर पे, आज मैंने इमरान खान साहब के व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, इमरान खान साहब आपने मेरे केस का नोटिस लिया है, आप रिपोर्टें और हकाइक सामने लेके आए। ये 2 नंबरी छोड़े या तस्बीह छोड़े या कुर्सी छोड़े। आपकी एक कोई गवर्नमेंट नहीं है आपकी, आपने लोगों से झूठ बोला है। आपने मेरे ऊपर जो परेशानी है मैं झेल रहा हूं, वो परेशानी ये आपकी गवर्नमेंट की वजह से। 2 साल हो गए, 2 साल। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे या गलत साबित करें या सच्चा साबित करें, पूरी दुनिया के सामने करें। ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और सारे ये इंतजामिया शामिल है गुजरात की। इसमें जो रिपोर्ट मंगवाता है गलत रिपोर्टें देते हैं। किधर से जाके मैं लूंगा इंसाफ? ये देवनगरी तो चौपट राज है। ये कोई कानून नहीं है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी का कोई मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज इधर किसी बड़े का, किसी ताकतवर का बच्ची के साथ कोई जुल्म हो, उसके कत्ल हो, उसके साथ कोई नाइंसाफी हो, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। ताकतवर के साथ, गरीब के साथ नहीं खड़े होते लोग। मैं 3 दफा गुजरात फुआरा चौक में अपने बच्चे लेके टैंकी पे चढ़ा, प्रोटेस्ट की, एहतजाज किया। 2015 में मैं चढ़ा, पूरी दुनिया ने मुझे देखा। उसी टैंकी पे दरवाज़ा इन्होंने लगाया कि मैं ना चढ़ूँ टैंकी के ऊपर। मैं दोबारा वो दरवाज़ा लगा हुआ था तो मैं टैंकी पे चढ़ गया दूसरी दफ़ा 2017 में। जब मैं 2017 में चढ़ा, पूरी दुनिया ने मेरा तमाशा देखा। मेरे साथ इंसाफ की बातें की इन लोगों ने। आप सारी दुनिया के सामने 500 बंदा है, 500 बंदा, आप 500 बंदा शेयर करें। आज ये मुझे दे इंसाफ। मेरे केस में नोटिस लें ये लोग। ये अपने लिए तो एतवार के दिन दाते खोलते हैं। ये जालिम लोग हैं। ये पीटीआई की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी 2 साल में। आगे भी जो इन्होंने बैठाए हुए बंदे हैं उनका तजर्बा नहीं है। मेरा केस मैं इन लोगों के पास लेके गया हूं। मैं इनके वजीरों तक अपना केस लेके गया हूं। मुझे नहीं पता इंसाफ में इनको कौन सा वक्त चाहिए, कितना टाइम चाहिए इन लोगों को। और मुझे खुदा का नाम है, मुझे डायरेक्शन बताए। मेरी 13 मरले के ऊपर गवर्नमेंट काबज है। मेरी 39 मरले पे वो नजायज तौर पे लोग काबज हैं जिनका मेरी ज़मीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अदालतों के रहमो करम पे हूँ। अदालतों से मैं इंसाफ ले रहा हूँ। अदालतें फैसले कर रही हैं। अदालतें टेक्निकल फैसले कर रही हैं। जो पढ़ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से उसके तर्जमे कर रहे हैं फैसलों के। मेरे जो फैसले हुए हैं, जो अदालतों में दावे किए गए, उसके मुताबिक पहले दावे पढ़े, फिर फैसले पढ़े। डीसी साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात, आपको गुनाहगार है मेरे। आप क़यामत के दिन भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने मेरे साथ जो नाइंसाफी ये इस कुर्सी पे बैठ के की है, अल्लाह पाक आपको इसकी ज़रूर सजा देगा। एक नाइंसाफी का में आपने इजाफा करने के लिए अपनी कुर्सी का इस्तेमाल किया। मेरी वीडियो को आप शेयर करें। ये कॉल आ गई थी अंदर। मैं आपसे अपील करता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मेरे लिए आवाज़ उठाएं। हम आपसे अपील कर रहे हैं। हम आपसे इंसाफ के लिए कोशिश में अपील कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का वक्त है। आज सोशल मीडिया पे आप आवाज़ उठाएंगे, जाएगी इन तक आवाज़। लेकिन जब मैं टैंकी में चढ़ूंगा, जब मैं किसी टावर में चढ़ूंगा, जब अपने ऊपर मैं तेल लगा के अपने ऊपर आग लगाऊंगा, तो फिर मेरा इंसाफ होगा, फिर मेरे नोटिस लिए जाएंगे। मैं बड़ा परेशान हूँ और आप सब लोगों से अपील करूँगा कि हमारी मदद करें और हमारा साथ दें। ये मेरी बेगम भी बात करेगी। हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हम अपील करेंगे सदर पाकिस्तान से, हम अपील करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हम अपील करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अगर हमारा राइट बनता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ हमारे पैसे हैं, तो फौरी तौर पे मुझे अदा किए जाए। जितनी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का लेटर मौजूद है, मेरा केस है, मैं जीता हूँ केस। इमरान खान साहब, बड़ी नाइंसाफी है आपकी गवर्नमेंट में। अगर आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट, तो छोड़ के चले जाएं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर इस तरीके से आप करेंगे गवर्नमेंट, इस तरीके से आप लोगों को इंसाफ देंगे। आज मैं रो रहा हूँ। मैं बनी गाला जाके 3 दफ़ा आपके रास्ते में एहतजाज करके आया। लाखों की तादाद में मेरी वीडियो लाइव लोगों ने देखी। आपके गुट्टी से टैगर ने नहीं देखी आपकी। मेरा अदालती केस नहीं है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि मेरा अदालती केस नहीं है। जिन लोगों के साथ मेरा कब्जे का केस था, मैं जीत चुका हूँ उनसे। फैसले पढ़ें, चेक करें कि वो केस आ रहे हैं कि जीते हैं। अपनी तरफ से जाके अदालतें लगा के ना बैठें, अपने फैसले मुसल्लत ना करें। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। और जो मेरा जो शर हो रहा है, इससे सबको इबरत हासिल करनी चाहिए। मेरा केस आपका केस है। मेरे ऊपर आप आसान नहीं करते। कल को ये मुल्क ठीक करने के लिए, ये आम आदमी को इंसाफ के लिए आज आवाज़ उठाएंगे किसी के लिए, कल सारे दुनिया इकट्ठी होगी। किसी गरीब की बात आएगी तो सारे आवाज़ उठाएंगे, सारे साथ होंगे गरीब के।
تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اور میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو 2 3 گروپوں میں شیئر کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انصاف میں مدد کے لیے ہماری مدد کریں، چلیں اور میرا ساتھ دیں سارے معاملے میں۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اتنی ہماری ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ جی جی، اور ہم لوگ بڑی دیر سے حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں، ہم اتنے مجبور اور لاچار ہو کے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں، کوئی ادارہ ہماری آواز سننے کو تیار نہیں، کوئی ادارہ ہمارے مسئلے کو حل نہیں کر رہا، ہم اتنی مشکل میں ہیں۔ ہمارے حکمران پتہ نہیں کس وقت کے انتظار میں ہیں، اتنی ہم اپیلیں کر رہے ہیں، اتنے احتجاج کیے ہیں میرے بچوں نے، ہم سب نے احتجاج اتنے زیادہ کیے ہیں کہ کوئی قوم کوئی ملک ہوتا تو شاید ہمارا اب تک مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ اتنی مشکلیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اور احتجاج کر کے ہم لوگ تھک گئے ہیں۔ آپ لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں، آپ لوگ ہماری مدد کریں، ہماری مدد اس ٹائم اتنی ضروری ہے۔ ہمارے حالات ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ اب ہم احتجاج بھی کریں، ہمارے لیے باہر جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے، آپ لوگ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے رحم کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے خزانوں سے زیادہ عطا کرے، آپ لوگ ہماری مدد کریں۔ ہم لوگ بڑے مجبور ہیں، ہم لوگ سفید پوش لوگ ہیں، ایک بھیک مانگنے والا کام رہ گیا ہماری زندگی میں، ایسی ہماری زندگی ہو گئی ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ اتنی اتھارٹی والے ہم بندے تھے، اتنا اچھا ہمارا سیٹ اپ تھا، سارا اتنا اچھا سا ہمارا سارا نظام چل رہا تھا، یہ ایسی منحوس زمین کی وجہ سے ہماری ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں جگہ نہ خریدے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس جگہ کی وجہ سے ہمیں اتنی ضلالت اٹھانی پڑے گی، یہ ہم نے نہیں سوچا تھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 1-2 ماہ کی یہ بات ہے اور یہ کیس ایسے بس ختم ہو جائے گا، لیکن 20 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ کیس جوں کا توں کھڑا ہے ہمارے لیے۔ اب ہمارے بچے اسی کیس میں جوان ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کے اتنے مسائل ہیں، اسکول کے مسئلے ہیں، پڑھائی کے مسئلے ہیں، کھانے پینے کے مسئلے ہیں۔ ہم روئیں نہ تو کیا کریں، ہم احتجاج نہ کریں تو کیا کریں۔ عمران خان صاحب تک نہیں ہماری بات سنی جا رہی، اس کے بعد تو کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس جانے سے کوئی امید ہو ہمیں کہ ادھر سے انصاف مل جائے گا۔ پتہ نہیں کیسا پاکستان کا نظام ہے، پتہ نہیں کون اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرے گا۔ کیسے لوگ ادھر کی پڑھائیاں کر رہے ہیں جن کو اتنی سینس نہیں آ رہی کہ لوگ ادھر پاکستان میں بڑے خوار ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل ان کی سوچ سے بھی زیادہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ بچوں کو تو اور ہم 2 سال سے اسلام آباد کی سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے، آپ لوگوں سے ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ہمارے بچوں کے اوپر رحم کریں۔ اگر کوئی ادارے کا بندہ، اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہمیں سن رہا ہے، خدا کے لیے اپنے عہدوں سے انصاف کریں۔ خدا کے لیے ہم جیسی جو مائیں بیٹیاں روڈوں پہ کھجل خوار ہو رہی ہیں، آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اپنی ماؤں بیٹیوں بہنوں کو ہماری جگہ پہ رکھ کے سوچا کریں کہ یہ باہر نکلنا، یہ روڈ پہ احتجاج کرنے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہماری بھی عزتیں ہیں، ہمارا بھی نفس ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے، جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس پریشانی کے وقت میں آپ لوگوں کے آگے بار گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں، ہمیں انصاف کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ انصاف ہماری اس ٹائم ہماری زندگی کے مترادف ہے، انصاف ہمارے لیے اتنا ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری کو بدلنا چاہیے۔ پاکستان میں اتنی ناانصافی ہے کہ
جی بڑی مہربانی جی ویڈیو. ہاں جی میں سوچتی ہوں کہ پاکستان میں اللہ پاک نے اگر اللہ پاک رحم کریں پاکستان کی سرزمین پہ. جی کال آ رہی تھی بار بار, میں نے ان کو سن کے بتا دیا ہے. بڑی مہربانی آپ کی. جی بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی شکریہ آپ لوگوں کا. خدا کے لیے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, انسانیت کے ساتھ انصاف کریں. انسان بڑے پسے ہوئے ہیں کچھ حالاتوں کی وجہ سے, کچھ ان اداروں کی ناانصافیوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, اور ان سارے لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں. ہماری زندگی اتنی مشکل ہے, اتنی مشکل ہے, یہ اے سی والے دفتر میں بیٹھ کے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ نیچے والا طبقہ کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے. آپ لوگوں سے ہماری بڑی ریکویسٹ ہے, آپ لوگ ہمیں بڑی دیر سے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں. ہماری جی بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. میری بیگم نے بھی بات کی ہے آپ کے ساتھ. ایک موبائل میں جب اسٹینڈ کو مسئلہ بن گیا بار بار کہتے ہیں. میری ویڈیو کو آپ شیئر کریں. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میرا آپ اشر دیکھ رہے ہیں. اس ملک میں عدالتوں میں, اداروں میں, ہر جگہ میں جا رہا ہوں, انصاف کے لیے بھاگ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو. میرے پاس فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے, میرے پاس انویسٹیگیشن کی رپورٹیں موجود ہیں, میرے پاس دنیا جہان کا فیصلے کر کے میں جیت چکا ہوں کیس. اب میں جیتنے کے بعد بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جناب آپ امپلیمنٹ کرا دیں, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرا دیں. آپ دیکھیں کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں, کس کے حق میں ہوئے ہیں, کس میں خلاف ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن میرے کوئی مدد نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے, میری مدد کرنی ہے, میری آواز بننا ہے آپ نے, اور ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. ان کو اوپر فوری طور سے اوپر 2 دن میں میرا انصاف کرانا چاہیے حکومت پاکستان کو. میں بہت مجبور ہو گیا ہوں, میں احتجاج کرنے میں مجبور ہوں. میں نہیں کرنا چاہتا احتجاج, میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ انصاف کرا دیں, میرے ساتھ آپ بس انصاف کرا دیں. میں نے بڑی مشکلوں سے اپنا کیس جیتا ہے, اور انہی محکموں سے میں بڑی مشکلوں سے جیت کے آ رہا ہوں کیس. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر کیا کریں. جس ٹائم میں آپ لائیو آتا ہوں اسی کوشش کیا کریں کہ صرف میری ویڈیو کو شیئر کریں. مجھے انصاف ملنا چاہیے. میں لڑا ہوں اس سسٹم میں کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں, لیکن اب میں لڑ کے جیت چکا ہوں. اب میں نے پھر وہی کام کرنا ہے جس کے لیے میں 20 سال عدالتوں میں ذلیل ہوا ہوں. میرے ساتھ یہ انتظامیہ مل کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے. اس کا اعلیٰ قیادت کو, ایجنسیوں کو, اور پورے پاکستان کے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے, اور ڈی سی صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ غلط پرائم منسٹر آف پاکستان کو غلط بریف کیوں کی ہے. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سپریم کورٹ سے میرے 2 ہفتے میں فیصلہ کرا دیتے, ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کے کہتے, لیکن انہوں نے غلط رپورٹیں دے کے مجھے کمزور کیا ان لوگوں نے. میں اپنے رائٹ کے لیے, اپنے حق کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں, اور مسلسل میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو سکے, میرا حق مل سکے, میرے بچوں کا حق ہے. بس ٹھیک ہے, میرا بیٹا اسٹینڈ چھوڑ دو, میرے ساتھ انصاف کرایا جائے, میری مدد کی جائے. اور میں اتنا زیادہ پریشان ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں, اور میرے لیے جو بندے آواز اٹھا رہے ہیں, جو لوگ اٹھ رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے میرے لیے آواز. تو میں صرف کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, میں صرف یہ کورٹ کیس کس کو کہتے ہیں, اس کو دیوانی شیوانی نہیں کہتے. یہ میرا جو کیس ہے اس کو کہتے ہیں کورٹ کیس. تو میرا کورٹ کیس کے نام سے میں کتاب لکھوں گا, یہ جو میں لکھ رہا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا. میں اس کورٹ کیس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے کیس ختم ہو جائیں, یہ میرے معاملات کلیئر ہو جائیں. میں نکلنا چاہتا ہوں, میں اس کی قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں ان لوگوں کو. لیکن میرے ساتھ فوری طور پہ انصاف اس لیے ہونا چاہیے کہ میرا تاریخ کا بہت بڑا کیس ہے. میرا یہ میری زمین سے زیادہ میری عزت اس میں بڑی ضروری ہے
کہ ساری دنیا کے سامنے میرا پتہ لگے کہ میں سچا بندہ تھا کہ میں جھوٹا بندہ تھا. مجھے زمین سے بھی زیادہ قیمتی میرے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے آ کے بتائیں کہ میں جو بات کر رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ. میں نے قرآن پاک پکڑ کے ہاتھ میں تو میں نے اپنی پریس کانفرنس کرنی تھی اور ساری دنیا کو میں نے کہنا تھا کہ صرف میرا انصاف کا مطالبہ ہے. کریں انصاف, کروائیں انصاف, پکڑیں اس گورنمنٹ کو, پکڑیں تبدیلی والوں کو, پکڑیں جو ان کے بہت کاریگر آدمی ہیں جو لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو فیصلے کر رہے ہیں. میرا کیس دیں ان کو اور میں مطالبہ کروں گا کہ میرے پبلک کیا جائے پورا میرا کیس. میں بہت زیادہ پریشان اس وقت ہوں. میرا کیس ہے کہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں نے گجرات میں ایک پراپرٹی خریدی تھی. 14 سال میں اس کے اوپر قابض رہا. میرے پاس اس کی رجسٹری موجود ہے, اس رجسٹری کا انتقال پاس ہوا ہے. اس کے بعد جو جمع بندی میں نے 1990 میں وہ پراپرٹی خریدی. 92-93 کی جمع بندی میں 2 کنال مارا محلے کا مالک آ رہا ہوں اس میں. پھر 96-97 کی جمع بندی میں مالک آ رہا ہوں. پھر 2000-2001 کی جمع بندی میں مالک آ رہا ہوں. پھر 2013-14 کی جمع بندی میں 1 کنال 19 مرلے کا مالک ہو گیا. میری انہوں نے 13 مرلے زمین غائب کر دی. اب میرے ساتھ یہ انہوں نے قبضہ کرایا میری زمین پہ, محکمے والوں نے ساتھ مل کے, اور میرا کیس چل رہا ہے پچھلے 20 سال اسے عدالتوں میں. مجھے انصاف نہیں مل رہا اور یہ انصاف کی گورنمنٹ ہے, یہ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اور اگر اسی طریقے سے آپ لوگ انصاف کریں گے یا سفارش پہ کہ اگر آپ کا اتحاد نہ خراب ہو جائے, آپ کا یہ چیزیں نہ خراب ہو جائیں, تو آپ گورنمنٹ آپ کو دوبارہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے. یہ پاکستان ہے بھائیو, یہ پاکستان ہے. اور ایسی قوم یہ کسی بات پہ اگر اٹھ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بٹھا نہیں سکتی. یہ اتنی طاقتور قوم ہے ہماری. یہ کسی جگہ پہ سٹینڈ لے لیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے ٹس سے مس ہو جائے کو بندہ, لیکن یہ سٹینڈ بڑی مشکل لیتی ہے. یہ قوم یہ اٹھتے ہیں بڑی مشکل سے, جب اٹھتے ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں. میرا کیس ہے, آپ لوگوں, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کے سامنے آتا ہوں. میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ مجھے میرا ٹی وی چینلوں پہ پروگرام چلائیں گے, میرے انصاف کے لیے یہ اینکر آواز اٹھائیں گے, یہ صحافی میرے لیے پریشان ہوں گے. میں پریشان ہوں اور میری پریشانی کے ساتھ آپ پریشان, آپ کو ہونا چاہیے کہ میں لڑ کے دیکھیں میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. 13 مرلے کے پیسے میرے گورنمنٹ نے دینے ہیں, جو 2 مہینے کے سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں کہ اس کو 2 مہینے میں ادا کر دو. آج 2 سال اور 1 ماہ ہو گیا, ابھی تک میرے وہ پیسے ادا نہیں کیے. یہ سپریم کورٹ کا حکم مان کے میرے پیسے نہیں ادا کر رہے. یہ ہے ملک کے آرڈر, یہ ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی ویلیو. یہ گورنمنٹ کا ڈی سی ماننے سے انکار نہیں, کیونکہ انہوں نے میری زمین کا خرد برد کیا ہے. انہوں نے ریکارڈ سے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ زمین کدھر غائب ہوئی ہے یا ختم ہو گئی ہے, نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف آپ کے پیسے بنتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف آپ کی زمین بنتی ہے. یہ جو افسر بیٹھے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف بھیج رہے ہیں میری جبکہ زمین ہے, کیونکہ یہ دفاع کر رہے ہیں ساری چیزوں کا. ان لوگوں کا جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کا بھی دفاع کر رہے ہیں. یہ ہر اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں جو میرے کام میں یہ پریشانیاں ڈالی گئی ہیں. میرے عدالتوں سے کیس غائب کرائے گئے ہیں. میری جو سہیل ظفر چٹھا تھا اس نے ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے کہا, انہوں نے کہا کہ میرے سکے چاچے کا آپ نے جا کے ٹیلی فون کرایا. آپ نے کس وزیر کا, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی وزیر جس نے آپ کے لیے کال نہیں کی. یہ ناصر سامنے کھڑا ہے, سب بندوں کے سامنے ڈی پی او صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس ضلع گجرات میں کسی ایک بندے نے مجھے ٹیلی فون بھی نہیں کر کے کہا کہ یار اس کا خیال رکھنا, وہ یتیم آدمی ہے اور اکیلا آدمی ہے. یہ ساری دنیا کے سامنے چٹھا صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ان لوگوں کا, طاقتوروں کا, سارے وزیروں نے کال کی ہے, سارے, حتیٰ کہ میرے سکے چاچا جی کا ٹیلی فون کرایا جا کے انہوں نے کہ جناب یہ اپنے بندے ہیں, ان کا خیال رکھا. ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن ان کے پاس سفارشیں ہیں. سفارش نہیں ہے, میرے پاس آپ ہے. میں آپ لوگوں سے یہ فائدہ لوں گا کہ میں بولوں گا آپ کو کہ میری ویڈیو کو 10 گروپوں میں شیئر کریں. میری آواز ان حکمرانوں تک پہنچنی چاہیے. یہ سوئے ہوئے حکمران جواب دے ہیں. یہ زلفی بہاری جواب دے عمران خان صاحب کو. یہ محمد علی خان صاحب جو ہیں یہ جواب دیں عمران خان صاحب کو. یہ شہریار فریدی یہ جواب دے عمران خان صاحب کو کہ میں ان کے پاس گیا, انہوں نے میرے کیس میں انصاف کے لیے کیا کیا. انہوں نے ڈاکومنٹ پیچھے, انہوں نے کس سے رپورٹ مانگی, انہوں نے ڈی سی گجرات سے رپورٹ مانگی. اور ڈی سی گجرات جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ رپورٹیں دے رہے,
تو اس کے لیے یہ فریدی اور یہ علی محمد خان اور زلفی بہاری یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ڈی سی صاحب کے. تو کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں یہ امتحان ہوتے ہیں، اللہ پاک میرا امتحان لے رہا ہے اور میری فیملی کا. اور میں کوئی فقیر آدمی نہیں ہوں. میں اپنا کیس لڑ کے لاکھوں روپے میں نے برباد کیے ہیں. اتنا مہنگا ترین سسٹم ہے. مجھے جانتے ہیں لوگ کہ میرا شیشے کا کاروبار تھا گجرات میں. میرے پاس ایک شاہ زور گاڑی تھی، اس کے اوپر ایک ڈرائیور تھا. میری زندگی بہترین پرسکون گزر رہی تھی. لیکن میں اپنی زمین جس پہ قبضہ جائز طور پہ ہوا، میں کیوں دوں وہ کسی بندے کو اپنی زمین؟ میں نے ساری زندگی مزدوری کر کے 15 سال میں نے دن رات، آپ سعودیہ میں جا کے دیکھیں، جب گرمی میں ہوائیں چلتی ہیں، ریت کے طوفان جب چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پردیس ہے. یہ ہے پردیس. جب ادھر مزدوری کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم کدھر آ کے پھنس گئے ہیں. ہم ادھر پاکستان میں ہوتے تو کم سے کم یہ تکلیفیں تو نہ ہوتی کہ کپڑے بھی استری کرو، روٹی بھی پکاؤ، ناشتہ بھی بناؤ، کھانا بھی کھاؤ، کپڑے بھی دھو، استری بھی کرو. تو اپنی تکلیفیں اپنے بچوں کے لیے باہر گزارا ہے نا ٹائم، کہ ان لوگوں کے لیے گزارا ہے کہ یہ آ کے اوپر جب کمرشل ہوگی تو قبضہ کر لیں گے تو میں وہ ہٹ جاؤں گا. یہ محکمہ سراسر ناانصافی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے خیال سے تبدیلی اگر سٹارٹ ہوئی تو یہ گجرات سے شروع ہوگی، اور اسے ڈی سی صاحب سے ہی سٹارٹ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے کرم و فضل سے. اور اللہ نے اگر چاہا تو یہاں سے ہی پوچھیں گے بھائی کیوں مجھے چیک کی جیلی رپورٹ دی ہے. پہلے تو اس کا دیکھو اس کا کیا بنتا ہے. کوئی افسر اگر رستے میں رکاوٹ بنتا ہے انصاف کی تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ تو لٹکانا چاہیے ان لوگوں کو. اور اگر میں نے چیک لیا ہوا ہے یا میں نے کیش کرایا ہوا ہے تو مجھے لٹکانا چاہیے. تو گمراہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا ساری ایجنسیاں کیس دیکھ رہی ہیں، میں ان کو بھیج رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج مجھے فلانے بندے نے کال کی، آج مجھے فلانے نے کی، آج مجھے یہ میسج آیا. کیونکہ میرے ساتھ وہ ہیں تو مجھے خطرہ نہیں ہے. نہیں تو اس ملک میں لڑ سکتا ہے کوئی بندہ کیس. میری تو اللہ پاک مدد کر رہا ہے. اس کے بعد پاکستان کے ہماری یہ عظیم ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جن کے اوپر پورا پاکستان قائم و دائم ہے، اور ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. میرا دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن آج مجھے ڈر نہیں ہے. جس لیول کے لوگ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں اس ملک میں. لیکن میں کہتا ہوں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. آرام اور غریب آدمی کا حق ہے انصاف لینا. یہ صرف طاقتوروں کے لیے نہیں بنا انصاف کہ یہ جا کے لے لیں گے انصاف جا کے سپریم کورٹوں سے بھی نہیں. آدمی سٹینڈ لے. میں نے سٹینڈ لیا ہے. جب میں کھڑا ہوا ان لوگوں کے خلاف تو مجھے لوگوں نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ نہیں ملے گا. آج اللہ پاک نے مجھے سرخرو کیا ساری دنیا کے سامنے. مجھے سپریم کورٹ کے حکم سے جو فیصلہ آیا وہ میرے حق میں آیا ہے. اس کے خلاف ان لوگوں نے اپیل کی ہے، یہ اپیل بھی ان کی خارج ہوئی ہے اور میرے حق میں فیصلہ آیا ہے. آپ دیکھتے جائیں میرا اشر کیا ہو رہا ہے. میں ادھر جا کے اب کیس لڑوں آپ کو میں پوچھتا ہوں جتنے بھی آپ بندے ہیں. اب تو میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کہ میں کسی طریقے اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں اور چھوڑ دوں اس کیس کو. یہ بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت ظلم ہے. میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کیونکہ میں پریکٹیکلی طور پہ بھگت رہا ہوں. آپ کو ساتھ اس لیے شامل کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے، میری ویڈیو کو شیئر کریں گے. میرے بارے میں میرا کیس ایک رکا ہوا ہے ادھر ملٹری سیکرٹری ٹو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ملٹری سیکرٹری صاحب کے آفس میں میرا کیس رکا ہوا ہے. جو ڈی سی صاحب نے غلط رپورٹیں جمع کرائی ہیں اور اس پہ ویریفیکیشن کے لیے ڈی سی صاحب نے ابھی تک رپورٹ دوبارہ نہیں پہنچی. مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے کرا رہے ہیں انویسٹیگیشن. اس کی ایک چیک کی جیری رپورٹ کیوں جمع ہوئی ہے ادھر. ایک تو میرا کیس ادھر رکا ہوا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، میں ملٹری سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مجھے ٹائم دیں گے. میں ضرور اپنا کیس ان تک ڈسکس کر کے دوبارہ عمران خان صاحب سے میں ملاقات کا ٹائم لوں گا. یہ سارا کیس میں عمران خان صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ اس کو آپ کو بالکل بریف نہیں ٹھیک کر رہے. یہ ڈی سی صاحب سے رپورٹ منگواتے ہیں. گجرات کا جتنا ریونیو کا آفیسر ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے پھنسیں گے میرے کیس میں. یہ سارے جب میری کوئی رپورٹ مانگتا ہے تو سارے اکٹھے بیٹھ کے ایک ایسی رپورٹ تیار کرتے ہیں کہ
کہ جس میں کہتے ہیں کہ یہ میں بلیک میل کر رہا ہوں, میرا یہ عادت بن چکی ہے, میرا عدالتوں میں کیس ہے, میرا داروں میں کیس ہے, لیکن ہم جو ہے اس کا میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے. گول سا جواب دے دیتے ہیں. نہ کو میری زمین کا بتا رہا ہے کہ کدھر خرد برد کی ہے, محکمے کے قبضے میں کتنی ہے, طاقتور بندوں کے قبضے میں کتنی ہے. جو بات کرنے والی ہے وہ یہ نہیں کر رہے. جو رپورٹ دینے والی ہے, میری فیور میں ایک رپورٹ نہیں ان لوگوں نے دی جو ادھر پوچھ رہے ہیں. ہائی کورٹ میں انہوں نے جواب جمع کرایا, ادھر چیک کریں آپ. جس ادارے نے جس کورٹ نے جمع کرایا آپ یہ چیک کریں. کسی کورٹ میں کوئی جواب جمع کرا رہے ہیں اور کسی کورٹ میں کوئی جواب جمع کرا رہے ہیں. جی گورنمنٹ والے یہ سارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے. اتنی تعداد میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک میری ضرور مدد کرے گا. میں حق پہ ہوں, آپ کے سامنے ہوں. ہم زندہ لوگ ہیں, لاشیں نہیں ہیں. یہ میرا کیس آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے اوپر آپ مہربانی کر رہے ہیں کہ میرا ساتھ کھڑے ہیں آپ. میری آواز ہے آپ. میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ سہارا ملتا ہے کہ میری کروڑوں روپے کی پراپرٹی میں اپنی بچانے میں کامیاب ہوگا, جس کو یہ محکمہ خرد برد کر رہا ہے. آج پرائم منسٹر منگائے گا رپورٹ ڈی سی سے تو ڈی سی وہی رٹی رٹائی رپورٹ بھیجے گا. کوئی بھی ادارہ جب میری رپورٹ منگواتا ہے تو یہ خردی بردی جو کی ہے زمین کا وہ نہیں بتاتے, اور یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کا کورٹ میٹر ہے. میں 5 سال سے یہ اس لیے بھاگ رہا ہوں, احتجاج کر رہا ہوں کہ میرا کورٹ سے میٹر ختم کیا جائے. میری زمین نہیں بنتی تو مجھے کو لکھ کے دے. یہ تو گول کر رہے ہیں سارا سسٹم. یہ میری مدد کرنے کی بجائے میری مخالفت میں آ گئے ہیں گجرات انتظامیہ والے. انہوں مرنا بھول گئے ہیں یہ لوگ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا چہرے جو ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوں گے, اور یہ میرے کیس میں ضرور ہوں گے. میرا کیس جس لیول پہ پہنچا ہوا ہے, ایک احتجاج میرا رہ گیا ہے جو بڑا ضروری ہے. کروں گا, میری یہ کوئی مدد نہیں کرے گا بندہ. نہ کوئی ٹی وی اینکر کریں گے میری مدد, نہ ہی کوئی میرا سیاسی بندہ, نہ ہی کوئی سیاستدان, نہ ہی کوئی مذہبی جماعت والا, نہ ہی کوئی دینی جماعت والا. کوئی بندہ میری مدد نہیں کرے گا. جب میں آواز اٹھاؤں گا اپنے لیے, مجھے اپنے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی, تو یہ سارے اقدام اٹھیں گے. تو اس کے لیے مجھے احتجاج کرنا پڑے گا. میں احتجاج کروں گا. یہ جاگیں گے, یہ اللہ کے کرم و فضل سے یہ جاگیں گے, اور اتنا جاگیں گے کہ پورا ملک جاگے گا. یہ میرے کیس کو مذاق بنایا ہوا ہے. میرے لیے مذاق نہیں ہے میرا کیس. میرے لیے میری زندگی ہے سارا یہ میرا کیس. میرا یہ ٹائم برباد نہیں ہوا. میں نے سیکھا ہے سسٹم سے کہ اس میں کیا ہے یہ ملک. یہ ملک کچھ نہیں ہے بھائی. جدھر تدھر بیٹھے ہو خاموشی سے بیٹھ جاؤ, انتظار کرو. جب عمران خان صاحب کا ٹائم آئے گا کبھی زندگی میں, اگر ٹائم کرے گے خدمت, تو اس وقت آ جانا پاکستان میں. اس سسٹم میں اس وقت میں جدھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا بھی ملک ہے. میرا بھی ملک ہے. میں نے بھی اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کی ہے. میں بھی چاہتا ہوں یہ ملک پھولے, یہ ترقی کرے, اس کا دنیا میں نام ہو. میں اپنا پیسہ لے کے آیا اس ملک میں, ساری زندگی کی گورنمنٹ کو ٹیکس دیا, ایک پراپرٹی خریدی, بڑی خوشی سے خریدی, گھر کے زیور بیچے, دھار لیے لوگوں سے پیسے کے. ہمارے لیے تو بہت بڑا کام تھا, اتنی بڑی پراپرٹی, غریب آدمی تھے ہم. بعد میں اس کا قرضہ ہم 18 گھنٹے مزدوری کر کے اتارتے رہے اپنی زمین کا, اور ادھر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, ایسے بیٹھے ہیں. اور اوپر سے جو سہولت کار ہے ساتھ, ان کا کردار آپ چیک کر لیں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ اب دوسری گورنمنٹ سے علیحدہ ہے. ان کا دماغ کوئی نہیں ہے. یہ جو چل رہے ہیں بس اللہ توکل ہی چل رہے ہیں. ادھر کسی کو چھیڑا جا سکتا ہے اس ملک میں, طاقتور کو بالکل نہیں چھیڑا جا سکتا ہے اس ملک میں, اور کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہ کرے. یہ عمران خان صاحب بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس فوج پاکستان ہے, ان کے پاس جنسیاں ہیں, ان کے ساتھ طاقت ہے. اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں؟ کوئی نظر آیا آپ کو سٹینڈ؟ وہ بھائی اگر تمہارے ساتھ فوج پاکستان ہے تو ان کے رکھ دیو سب نو. ملک دی کو بناؤ, لوگوں کو دسو, لوگوں کو بتاؤ آپ کے حقوق کی حفاظت ہم کریں گے. کوئی کسی کا ظلم نہیں کر سکے گا. ٹنگ کے رکھ دیو.
ادھر پتہ ہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر اپنے جہاز بنوائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ جب کرتے ہیں کوئی پریشانی دیکھتے ہیں تو ادھر سے مارتے ہیں اس کا جہاز کو, چل بھائی. پھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی آ جاؤ جی آ جاؤ. آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے حکومت کی یا یہ سسٹم کی یا سیاست کی؟ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے ساری دنیا کے سامنے ان کو جانے دیا, جب چلے گئے تو بعد میں یہ شیر بن رہے ہیں جناب او جی وہ آپ کا لیڈر تو ایسے نکل گیا ہے, آپ کا لیڈر تو ایسے کر کے چلا گیا ہے. آپ کی حکومت کمزور ہے, اس کو ٹھیک کریں گے تو کچھ دنیا میں آپ کو پہلے بعد میں لے کے آئے گا. اس ملک میں یہ جو تکلیف 2 سال کی ہے یہ لوگوں سے دنوں سے 20 سال نہیں جائے گی. لوگوں کو یہ گورنمنٹ یہ وقت نہیں بھولے گا جو مشکل ترین وقت ہے. اچھا وقت آئے گا تو چھوڑ دیں گے, لیکن یہ نہیں بولیں گے جو آپ نے ظلم کیا ہے انصاف کے نام پہ. آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس ملک میں سزائیں دیں, لوگوں کو پکڑیں, حکومت کی ریٹ قائم کریں. لوگ آپ سے 100 دن میں پتہ چل گیا لوگوں کو آپ کی کارکردگی کا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نیلو کی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں. دیں کیس, میرا کیس ان کو دیں. جو کہتا ہے نا میں کام کر رہا ہوں اس کو میرا کیس دیں. جس عدالت سے فیصلہ کرانا ہے کرا لیں. جس پریا پنچایت میں کسی نے کوئی شک ہے تو کروا لیں, اور مجھے گولی کا آرڈر رکھیں کہ اگر میں غلط کسی پریا پنچایت میں کسی جگہ پہ غلط ثابت ہو جاؤں مجھے ادھر ہی گولی ماری جائے. پرچہ نہیں کرائے گا, میں یتیم آدمی ہوں. جس طرح میری زمین کے لیے میرے ساتھ کوئی نہ اٹھ رہا, میرے لیے کوئی نہیں اٹھے گا. فیس بک کے شیئر کو اٹھے گا 3 دن بعد بیٹھ جائیں گے, بعد میں کوئی انصاف نہیں ہے. میں پھنس گیا ہوں, میری غلطی ہے کہ میں پھنس گیا ہوں. میری غلطی ہے کہ میں نے شروعات کرنے کی کوشش کی اس ملک میں. آپ جو میرا اشر دیکھ رہے ہیں بالکل کوئی نہ جائے. میں سب کو یہی مشورہ دوں گا, کوئی بات ریشہ کی تمغے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ادھر کوئی عدالتوں میں جائے گا تو پھر باہر کبھی نہیں نکل سکے گا. پھر 2 بھائی ادھر بارسلونا میں ہوں گے, 2 بھائی ادھر کیا کر رہے ہیں, وہ بھی پہلے ادھر ہی تھے. وہ اب کیس لڑ رہے ہیں نا 2 بھائی, وہ اب کیس چل رہا ہے ادھر عدالت کا. تو 2 ادھر رہتے ہیں, 2 ادھر آ جاتے ہیں, پھر 2 ادھر سے چلے جاتے ہیں. کیس چل رہا ہے نا ادھر 20 سال نہیں 50 سال سے لوگ کیونکہ کیس چل رہے ہیں. ارجونا کیا لینا ہے لوگوں سے؟ اصل ہی مل جائے تو بڑی بات ہے اس ملک میں. میں تو اصل لے کے ادھر سے نکل جاؤں گا اس ملک سے. مجھے 2 اصل مل گیا تو میں ادھر دیکھوں گا بھی نہیں مڑ کے, کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے میرا اپنا. میں دنیا میں اکیلا ہوں. میں کسی تیرے ملک میں رہوں, میری کون سی رشتہ داری ہے جو مجھے کسی سے ملنا ہوگا یا جا کے میں کسی سے ملوں گا؟ میرے لیے سب ملک پاکستان ہے. جاؤں گا میں, جا کے ادھر رکوں گا اپنے بچوں کے ساتھ, ساری زندگی ادھر گزاروں گا, ادھر واپس نہیں آؤں گا. لکھ کے دوں گا اس گورنمنٹ کو جو میرا لینا چاہیں گے, یہ میری زمین سے حصہ گورنمنٹ لینا چاہے گی, میں وہ بھی دینا چاہوں گا. یہ اتنا خرچہ دیں گے کہ اس ملک سے نکل کے دوسرے ملک چلے جاؤ, میں اتنا لے لوں گا, باقی میں سارا اس کو لے کے اپنی فیملی کو لے کے ادھر سے نکل جاؤں گا اس ملک سے. 1 دن بھی نہیں رکوں گا. یہ کوئی ملک نہیں ہے. ادھر آپ کیس کریں تو میرا جو کیس ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے اس کی 2500 آگے دعوے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. اگر میرے پاس کوئی اتنے وسائل ہوں, 2-2.5 کروڑ روپیہ میرے پاس ہو, تو میں یہ 2500 جو دعوے میں دائر کر سکتا ہوں, یہ میں ساری زندگی پیسے اکٹھے کرتا رہوں گا. ہر دعوے سے مجھے آ جائیں گے انٹرنیشنل لیول کے, کیونکہ سارے پاسے یہ اتنی شکیں نکل سکتی ہیں. میرا بڑا کیس ہے. میرا کیس اینٹی کرپشن کے خلاف چل سکتا ہے, میرا کیس موصف کے خلاف چل سکتا ہے, میرا کیس اوورسیز پاکستانی کمیشن کے خلاف چل سکتا ہے, میرا ان عدالتوں کے خلاف چل رہا ہے کیس. یہ کیس ہے. ادھر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اگر آپ آکڑیں گے کہ میں لوں گا انصاف. بھول جائیں, یہ 300 بندہ ہے. آپ 300 بندہ ایمانداری سے 2-3 مرتبہ میری ویڈیو شیئر کریں. آپ پانی دیں مجھے, شیئر کریں اور میرے ساتھ انصاف کروائیں. میں خدا کی قسم یہ ملک چھوڑ کے نکلنا چاہتا ہوں. میں اس گورنمنٹ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں اپنا کیس جیتنے کے بعد, ہارنے کے بعد نہیں. اگر میں ہار گیا تو میں مر گیا. ادھر جو خرد برد میرا انہوں نے کر دیا ہے, مجھے لکھ کے دے سپریم کورٹ آف پاکستان کی گورنمنٹ نے
13 मरले जो ज़मीन कब्ज़े में है वो भी आपकी गई, जो 39 मरले पे कब्ज़ा है वो भी आपकी गई। आपका अब कोई नहीं बनता, आप खामोश हो जाएं। और जो 20 साल ज़ाया हुए हैं इस पे अदालत जो है आपको 3 साल सज़ा करती है कि अदालत को आपने गुमराह किया है और आप तरीहें भुगत रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपने गलती की है। लिहाजा इसके शेक के मुताबिक आपको 3 साल के लिए अंदर डालते हैं। आपने कीमती अदालत का वक्त बर्बाद किया है। मेरे 20 साल तबाह किए हैं और मुझे कर देंगे ये अंदर। इस मुल्क में कोई ना जाए। मेरा आप लोगों को मशवरा है, ये कानून इतना मुश्किल तरीन है कि आपकी सोच है। कंप्रोमाइज़ करें, नीचे बैठें, पर्या बिठाएं, कुरान पे फैसले करें, घरों में बैठें, किसी तरीके से जो मिलता है ले लें। सुलह सफाई में बात को ख़त्म करके अपने मामलात क्लियर करें, मत जाएं। इनसे इंसाफ की तोक़ो ना रखें जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये बंदे चेंज नहीं होंगे, ये निज़ाम चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ कागज़ों में करते हैं जी। आज तब्दीली आ गई है और परसों भी तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। तो परसों के बाद 2-3 दिन तब्दीली लेगी, कि बारिश में तब्दीली नहीं निकलती बाहर, और 2-3 दिन गुजरेंगे तो फिर तब्दीली। ये इस तरह की तब्दीली है, ये कोई तब्दीली नहीं है। ये जिस दिन से आए हैं इंसाफ के बंद कर दी हैं बोरियाँ उन्होंने। पहले थोड़े मुंह खुले थे इंसाफ के, माड़े के लिए भी कोई बात करता था। जब से ये लोग आए हैं बंद कर दिए तरोड़े। जो कंटेनर मंगवाए थे इन्होंने इंसाफ वाले, वो थोड़े से चल रहे हैं, बाकी थोड़े से बचे हैं। वो ताकतवर लोगों के लिए बचाए हैं कि कहीं कहीं ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है तो वो तरोड़े जो है बोरियाँ वो निकाल के बाहर ले आएंगे। ये कोई मुल्क शुल्क में नहीं है, ये बड़ा अच्छा मुल्क है, रहने के काबिल है। पूरी दुनिया में आपको ऐसा मुल्क नहीं नज़र आएगा। जो इसको चला रहे हैं, जो इसका अशर कर रहे हैं, जो हम जैसों को लूट रहे हैं, जो साथ में सरकारी लोग शामिल होकर लूटने में शामिल है। तो आप अगर सरकारी आपको लूटने में शामिल होगा तो आप क्या करेंगे उधर? मेरा आपसे सवाल है कि अगर सरकारी मिल जाएगा ताकतवरों के साथ, जो उनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, तो कौन लेगा इंसाफ, या किधर से मिलेगा इंसाफ? मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को 2-2, 3-3 ग्रुपों में शेयर करें। मैं आपका बेहद मशहूर, मेरी बात जाए इन लोगों तक। मेरा इमरान खान साहब कल नोटिस लें, मेरी ज़मीन पे बिल्कुल नाजायज़ कब्ज़ा है और मेरा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ और मैं ये डीसी साहब से भी पूछना चाहता हूँ जो रिपोर्टें गलत दे रहे हैं कि मेरी ज़मीन का पहले बताएं कि खुर्द बुर्द किधर किया है और कब शुरू किया मेरे खुर्द बुर्द करना, और मेरा फ़र्द बंद किया क्यों, मेरा फ़र्द बंद किया है, किधर आर्डर में कहीं मेरा जिक्र है कि मेरा फ़र्द रोक ले आप। ये बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात है, ये बड़ी जुल्म वाली बात है। उठेंगे सारे, आवाज़ उठाएंगे, आज मेरे लिए उठाएंगे। मैं अपने बच्चे फैमिली लेके इसलिए बैठता हूँ, आपकी भी फैमिलियाँ हैं, आप भी तकलीफ़ों में मजदूरियाँ कर रहे हैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो मेरा जो अच्छा मुस्तकबिल बना है कि मेरी ज़मीन के ऊपर मंडी मंजूर हो गई है, तो मेरी करोड़ों की ज़मीन जो है मुझे वापस मिल रही है। अदालतों से मैं फ़ैसले करा के, अदालों से करा के, हर जगह से मैं करा के आ रहा हूँ। तो आपका दिल भी करना चाहिए कि मेरे भी बच्चे अमीर हों। मैंने जो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी अपने बच्चों के लिए की, मुझे तो उन्होंने लूट लिया, तो मेरा साथ देंगे तो मुझे मिलेगा ना। आप भी तो अपने बच्चों के लिए गए हैं, मैंने तो अपने बच्चों के लिए कमा के लिए क्या है। अब कोई अगर सीना जोरी से, गुंडागर्दी से कोई मुझसे छीन लेता है चीज़ इस मुल्क में, तो मैं क्या करूँगा? मैं या उनके साथ बंदूक के साथ लड़ूंगा, या दूसरा मेरे पास कानूनी तरीका है। और कानून का निज़ाम इतना गंदा है कि मेरा 20 सालों में अदालती केस ही नहीं बनता। अगर एक दिन भी किसी बंदे ने बह के सुना होता केस और मुझे हमारा ख़त्म करा देते मामला सारा। उन लोगों का मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं उनके साथ क्या केस लड़ सकता हूँ? अगर उनके पास डॉक्यूमेंट होते तो मैं लड़ लेता, और 20 साल के 4 साल या 5 साल और लग जाने थे, या 10 साल कर ले आप। मैं अब फैसले करा के बैठा हूँ, हमारा जीता हुआ हूँ मैं। वो लोग आ रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कभी किसी, अब मेरा ज़मीन का केस नहीं चल रहा किसी अदालत में। अब मेरा ये केस चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन ने मुझे कब्ज़ा लेके देना है, जिस अदालत ने, वो अदालत कब्ज़े के आर्डर नहीं कर सकती। ये मेरा केस है। तो मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा केस सुने। तो मैं कोशिश करूँगा, बैठूँगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठूँगा 1-2 दिन, और कोशिश करूँगा कि इनके नोटिस में आ जाए, मुझे को बड़ा एहतजाज ना करना पड़े। और ये मेरी पहले भी मैंने बड़ी इनको ये वार्निंग दी है, बड़ा कुछ बोला है, इन्होंने लाइट लिया और 3 दफ़ा मैं टैंकी पे चढ़ा उधर। ये मेरे केस को आम केस समझ रहे हैं कि ये इसको बंदे 4-5 बैठते हैं जिसमें, तो बैठ के तो मेरा मजाक उड़ाते हैं सारे लोग।
وہ مذاق اڑاتے ہیں جو میرے ساتھ ظلم کرنے میں شامل ہے سارے معاملے میں، وہ کرتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ہار مان جانی چاہیے، مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ چلو میں ان کو سرنڈر کر دیتا ہوں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، کہ چلو میں قبضہ چھڑانے کے لیے میرا ٹائم لگ جائے گا، تو جو گورنمنٹ کے قبضے میں میری 13 مرلے زمین ہے اس کے پیسے تو دینے چاہیے ان کو۔ ہو سکتا ہے مجھے وہ پیسے دے دیں، میں ملک چھوڑ کے نکل جاؤں، میں نہ چھڑا سکوں قبضہ، تو کم سے کم وہ پیسے کے لیے تو آپ لوگوں کو میرا ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے، ان کا سا بند کرنا چاہیے گورنمنٹ کا، کہ مجھے وہ پیسے دے تو میں یہ وہ پیسے بھی لٹاؤں عدالتوں میں۔ چلو کم سے کم میرا سسٹم سیٹ ہو جائے گا، میرا کرایہ دیا جائے گا، میرے بچوں کا میں راشن لے آؤں گا، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں تو میرے لیے کچھ تو کریں۔ اب میرا یہ پیسے جان بوجھ کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ پیسے دیں گے مجھے تو پھر پتہ چلے گا کہ کن بندوں کی غلطی کی وجہ سے یہ مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی نوکریاں خطرے میں پڑیں گی۔ تو ہم نوکریاں بچانے کے لیے میرا یہ انہوں نے جو اشر کیا ہے، اور میں نے بھی اینڈ کر دیا ہے اپنے حق کے لیے، اور حق میں پریشانیاں ہیں، یہ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے آ رہی ہیں۔ حق میں لوگ آپ کی محارفت کریں گے، وہ لوگ ہوں گے جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، جو آپ کو کمر کے جو پیچھے آپ کے بری برائیاں آپ کی کریں گے، وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ جو ہمدرد ہیں، جن کے اللہ کی طرف سے جن کے اندر رحم ہے۔ میں فقیر آدمی ہوں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایک لینڈ لاٹ آدمی ہوں گجرات کا۔ مجھے اب انہوں نے لوٹ لی ہے، میری 22 کروڑ کی پراپرٹی ہے جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس ملک میں۔ 1990 سے میں کر کے انویسٹمنٹ بیٹھا ہوا ہوں۔ 2014 میں 2004 زمین کے اوپر 14 سال میں اگر کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ زمین میری تھی، گجرات میڈیا اس کو سامنے لے کے آئے ساری دنیا کے سامنے، جو بولے کہ یہ میری زمین تھی۔ میں نے ناصر کو 2 مرتبہ بولا ہے کہ بھائی یار یہ ہماری زمین پہ آپ نے 4 دیواری بنائی ہوئی ہے، گیٹ لگایا ہوا ہے، اس کے اندر سفیدے کے درخت بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ ہماری زمین کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو میں نے کل اپنے پاپا سے بات کی ہے تو وہ بھی کہہ رہے تھے، یا میں نے اپنے بھائی سے بات کی ہے تو میں نے بات کی ہے ان سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ناصر سے پوچھا ہے لیکن یہ بہت خطرناک بندہ ہے تو ہم نے اس کو نہیں پوچھا۔ کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو کہے آ کے کہ یہ زمین اس کی زمین ہے، وہ میری زمین ہے اور اس کے علاوہ کسی کی زمین نہیں ہے۔ 1990 سے لے کے آج 2020 ہو گئے، 30 سالوں میں میری زمین کا اگر کوئی دعوے دار ہے 1990 سے پہلے یا 1990 کے بعد جو کہتا ہے کہ میری زمین تھی، وہ اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کے پاس قبضہ کس طریقے سے پہنچا ہے۔ یہ طاقتور ٹیکنیکل طریقے سے قبضے کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ جا کے آپ کا صرف پلاٹ جو ہے وہ خرد کر کے اوپر بدماشی کے طور پہ بنا، نہیں، یہ ٹیکنیکلی طور پہ ماریں گے آپ کو، نیچے ریکارڈ سے شروع کریں گے مارنا، یہ دیمک کی طرح آپ کو ادھر سے ختم کریں گے، اور پھر جب ادھر آپ کا کیس جائے گا اٹھیں گے آپ تو اس وقت آپ کا ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو ماریں گے، پورے بندوبست کریں گے، پھر آپ کے اوپر جو جپٹی ماریں گے، جپٹ کے پلٹیں گے، پلٹ کے پھر جپٹیں گے آپ کے اوپر، اور پھر لے جائیں گے پلاٹ آپ کا۔ اور یہ شکار کرتے ہیں اس ملک میں، یہ اوورسیز پاکستانی بہت نرم ملائم شکار ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ پھر ادھر آتے نہیں ہیں، اور بہادری کے قصے دکھلاتے ہیں بیٹھ کے دنیا کے سامنے۔ یہ اتنی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ جیسے ملک یہ چلا رہے ہیں بیٹھ کے، خود قہر ہوتے ہیں، کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، خود اپنے حق کے لیے نہیں بات کرتے، اور ملک میں واپس نہیں آتے۔ کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک رحم کرے، میرے بچوں کا حق ہے، میں نے جس جوان مردی سے یہ کیس لڑا ہے، ساری دنیا کے سامنے میرا کیس ہے، میرا کیس پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میرا کیس پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، میرا کیس پوری ورلڈ میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میری زمین کا قبضے کا 5 منٹ کا کیس ہے، میری نجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ طاقت کا اور غربت کا آپ حساب لگا لیں۔ آج میرے پاس 3 لاکھ روپیہ ہو تو شام کو سارے ٹی وی چینلوں پہ میری گردان شروع ہوئی ہو، میرے پہ نوٹس نے عمران خان صاحب نے رات کو 1:30 بجے نوٹس لے لیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لے لیا کیس کا، بلا لی ہیں پارٹیاں،
बुला लिया डीसी को रिकॉर्ड समेत। वो वक्त आएगा ना जब अब जो चल रहा है वक्त, वो ये चल रहा है कि कौन बड़ा से अक्सरदान है, इसका चेक करें कितना बैंक बैलेंस है, कितने एकड़ अराजी है, किधर का जागीरदार है, परसों की डेट फिक्स कर दो इसकी, उसको परसों मिल जाएगा इंसाफ। मैं रिंग के आप मेरा सिर्फ जाके नाम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आप सिर्फ आपने बोलना है जाके रिसेप्शन पे कि नासिर अवान, बस आपको मेरी 100 दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएगी। मैं एक आम और गरीब आदमी हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा केस का ख़त्म करा दे। मेरा केस अगर मेरा नहीं इंसाफ बनता या कुछ भी नहीं बनता तो मुझे बता दें, मेरे पास वसाइल ख़त्म हो गए हैं, मेरी इज्जत नफ्स मजरू हो रही है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। मैंने सारी दुनिया के सामने ये मेरा नुकसान जितना हुआ है, ये जानबूझ के मेरा नुकसान कर रहे हैं, तो मैं किधर से वसाइल करूँगा, किधर से मैं पैसा लेके आऊँगा? हुकूमत मेरी मदद ना करे, मेरे पैसे दे जने मेरे हैं, तो मैं लड़ता हूँ केस इन लोगों के साथ। मैं लड़ूंगा जिस तरीके से फजूल लड़ना है, जिस तरीके से पहले मैं लड़ के आ रहा हूँ उसी तरीके से मैं लड़ता रहूँगा फिर। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तमाम गरीबों की आवाज़ है, मेरी आवाज़। जो नहीं लड़ सकता, आप इधर लड़ सकते हैं किसी के साथ। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है बिल्कुल। जंगल के जो कानून है ना जंगल के, उनके भी थोड़े असूल होते हैं। शेर जो होता है ना, शेर एक दिन शिकार करता है, उसको खाता है, तो फिर दूसरे दिन तक इंतज़ार करता है। ये मुल्क ऐसा है, ये चल रहा है जो, इसमें ये शेर खाता भी है और मारी जाता है, फिर साथ साथ दूसरों को मार रहा है कि खाना नहीं है तो ज़ाया हो जाए। ये मुल्क पैसे वालों का है भाई, पैसे वालों का। जिसके पास तगड़ा पैसा है वो अपने आप को इमरान हाई समझे इस मुल्क का, वो अपने आप को चीफ जस्टिस ही समझे इस मुल्क का। कोई कानून गरीब के लिए सिर्फ बने हैं कानून, ताकतवर के लिए बिल्कुल कोई कानून नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि मेरा अशर क्या होगा इंसाफ के नाम पे इस मुल्क में। लेकिन मैं लड़ इसलिए रहा हूँ कि मैं हक पे हूँ, और हक पे अगर मौत आ जाएगी तो मेरी ज़मीन का केस है, तो मैं शहादत में जाऊँगा, मेरा शहादत का रुतबा बनेगा अल्लाह के करम फजल से। और अगर मैं बच गया, मैंने इनसे ज़मीन ले ली, तो ये भी एक तारीख रकम होगी कि मैंने इन लोगों से ली है, और जिनके पीछे 7 सियासी जमात है। तो कोई बात नहीं है, मेरे साथ अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ भी दुनिया के बड़ी दुनिया मेरे साथ है इस वक्त, मुझे देख रहे हैं। मैं गलत किसी जगह पे नहीं हूँ, तो मेरे मरने के भी बाद मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैंने कोई गलत किया है, मुझे यही कहेंगे कि अपने हक के लिए बंदा लड़ के मरा है। तो ये मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं एहतजाज मेरा रह गया एक बाकी, तो मैं उससे पहले पुरअमन तरीके से 2-3 धरने दूँगा, इनसे कोशिश करूँगा कि ये मेरे साथ इंसाफ करें और जो मेरा बनता है मुझे दिया जाए। जो गवर्नमेंट के मेरे पास मेरे पैसे हैं वो फौरी तौर पे अर्ली मुझे दिए जाएं। मेरा 7 अक्टूबर का जो एहतजाज था, उसमें इसी साहब ने खड़े होकर नीचे टैंकी के कहा कि जो आपके पैसे जो बनते हैं, जो कंपनसेशन है गवर्नमेंट की तरफ, वो हम आपको अर्ली देंगे। 7 दिन के अंदर की मेरे साथ उन्होंने बात की। तो देख टाइम गुजर गया है कि 7 दिन की बजाय 7 माह गुजर गए, कुछ भी नहीं किया, ना मेरे पैसे वो दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते नहीं है, मुझे कहते हैं तौहीन अदालत कर रहा हूँ, और तौहीन अदालत मैं करूँगा तो हो सकता है मेरी तौहीन इधर से जान छूट जाए ये प्रॉपर्टी के केस से, और तौहीन अदालत से मेरी जान ना छूटे। यह बहुत बड़ा टेंशन वाला माहौल है, ये परेशानी है। ये मेरे भाइयों, ये कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। मैंने बड़ी जद्दोजहद करके अपना केस मैं इधर तक लेके आया हूँ। अपने बच्चों का मेरे का हक है, मैंने दिन रात मजदूरी की है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं वो मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, और हम इधर अपना उधर हमारी हालत आप देखें तो आपको पता चले कि हम ओवरसीज़ क्या हैं। ख़ास करके ये यूरोप वाले को छोड़ें, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, ये तो ताकतवर लोग हैं, इनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो अरब वाले हैं, सऊदीया वाले, दुबई वाले, ये कुवैत वाले, असल ये है, इनकी हालतें देखें जाके। इधर एयरपोर्ट से आके अंदर तो पता चलता है कि बड़ा कोई रईस आ गया, उधर हम लोग मजदूरियाँ करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन खड़ा हुआ है बेलचे के साथ। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपना प्रदेश काटते हैं तो अपने बच्चों के लिए, इधर पैसा लेके आए तो अपने बच्चों के लिए। अब ज़मीन कमर्शियल हुई है, बजाय इसके कि मुझे खुश होना चाहिए, वो कमर्शियल वाले भी साथ आ गए हैं।
ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास कोई बेचने वाला सामने आज तक आया है, ना ही कोई देने वाला है। जिनका उन्होंने नाम लिया है वो मुनकर ये हैं, वो कहते हैं हमारा आपकी ज़मीन के साथ कोई लेना देना नहीं। जिसका कब्ज़े का कह रहे हैं वो कहता है जी मैंने नासिर का उधर कब्ज़ा देखा है, उसके अलावा मैंने कब्ज़ा कोई नहीं देखा। तो आप देखते जाएँ कि मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है जी। अभी तक फैसले हो गए हैं, वो पार्टी दूसरी केस हार चुकी है जिन्होंने कब्ज़ा किया था उनके साथ ही। ये अभी मेरा केस टेक्निकल तरीके से 2-3 और बंदे हैं उनके साथ मिक्स कर रहे हैं, 4 बंदों के साथ। वो मेरा केस उनके साथ नहीं बनता, मेरा सिर्फ कब्ज़े का केस है। पहले मुझे कब्ज़ा वापस करें, डॉक्यूमेंट्री तौर पे बिल्कुल मैं ठीक हूँ, वो आप कोशिश करें, चेक करें। वो जो नीचे गबन कर रहे हैं ये महकमा माल गुजरात वाले, इंशाल्लाह ताला ये कमिश्नर के पास अब मेरी अपील लगी है, वो 1-2 दिन में फ़ैसला, 4 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। तो जब वो फ़ैसला आता है तो फ़र्द मेरा वो जब मुझे जारी होगा तो उसके बाद अगला प्रोसेस चेंज हो जाएगा मेरे केस का पूरा। फिर मेरा वही केस अदालत सुनेगी। मेरा ये फ़र्द इन्होंने जानबूझ के बंद किया है क्योंकि मुझे अदालतों से भी मार पड़ रही है, और मुझे जो अदारा है नीचे ये मेरा महकमा रेवेन्यू गुजरात, ये भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उधर से मैं बच गया तो इधर फंस गया, इन्होंने फ़र्द बंद कर दिया। अगर अदालतों ने मेरे हक़ में फ़ैसले किए हैं तो इन्होंने फ़र्द बंद कर दिया जानबूझ के मेरा, कि मेरा 2, 3, 4, 5 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया गलत। तो मैं अब लड़ूंगा जब दफ़ा करेंगे ऐसे लोग। कंट्री है, मैं आपको बताऊं ये अच्छा मुल्क है, के लिए बड़ा ख़तरनाक है। गरीब ने चलना है, रूल ऑफ रेगुलेशन के अलावा वो चल नहीं सकता, निज़ाम के मुताबिक चलना, सीधा सिरातल मुस्तकीम। कोई डेंगी शेंगी मारी नहीं तो रगड़ा गया नहीं। गरीब आदमी ये है, और अमीर आदमी ये इदारे नहीं है सजा देने वाले। ये मेरा स्टैंड है जो ख़राब हो गया स्टैंड, अगे मैं उधर कैमरे ते ला लेना। बड़ी तुहाडी मेहरबानी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा। मुझे इतने अच्छे आप लोगों जैसे बंदे देखे हैं, लोग बैठे हुए हैं, फजूल लोग बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर, बगैर मकसद के लोग बैठे हुए हैं। तो यार मकसद तो कुछ बना लो ज़िंदगी का, जिधर भी बैठते हो। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं किसी के लिए, और किसी के लिए भी अगर करें तो अच्छी बात है ना। तो ये केस है, मैं तो खान पार्टी जो पठान है ये पेशावर के, ये बड़े मैं इनके प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ा इकट्ठा होता है इनका, बड़ा तादाद है आपस में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। तो मैं इधर पंजाब में कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी ऐसे ही इकट्ठे हो जाएं। जब मैं आऊँ लाइव तो हज़ारों की तादाद में लोग मुझे देखें। अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है। मेरी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मैं ये का जब मुझे ये कब्ज़ा लेके देने लगे तो उस वक्त इन्होंने रेट लगवाया। मैं ये केस हर तरह से जीत के बैठा हूँ। मेरा अब ना कोई केस है, ना ही मेरा कोई मसला है, और मैं अपने भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि इतनी देर आपने मेरा साथ दिया, कितनी देर से आप मेरे साथ शुरू हैं, मेरा आप लाइव देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मैं अब अपने दोस्तों भाइयों के जो कमेंट्स अब नज़र आ रहे हैं उनका भी जवाब दूँगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को शेयर इसलिए करना है कि ये आपका भी केस है। मैं तो लड़ के आ गया हूँ। मुझे आज अगर गवर्नमेंट इंसाफ देती है या अदालतें, या मुझे सुरखरू होता हूँ मैं, तो मेरे साथ फिर भी इंसाफ नहीं है। मेरे कौन वापस करेगा जो कीमती टाइम मेरा बर्बाद किया इन लोगों ने। जी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया। आदिल भट्ट साहब, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आमीन, बहुत शुक्रिया। फ़िदा हुसैन भट्ट साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे भाई वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आपका बड़ी मेहरबानी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे इंसाफ में उम्मीद नज़र आ रही है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आप भाई मेरे साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला कोई भी आपको किसी मज़लूम की आवाज़ नज़र आती है ज़रूर उठाएं, और मेरे लिए भी आप आवाज़ उठाएं। मेरा केस इंटरनेशनल लेवल का केस है, और अगर मेरे कोई दोस्त भाई साथ मेरे आना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ आएँ, लाइव अपना ज़ाहिर ख्याल करें, अपना मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए, और इंसाफ के लिए बात करनी चाहिए। तो करना चाहते हैं ज़रूर आए। मेरा बेटा मेरी एंट्री में, और वीडियो को साथ साथ मेरे भाई शेयर करते रहें।
تو جو آ سکتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی میرا کیس سننے کے بعد مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور. فدا صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. فدا صاحب آمین، بہت شکریہ. فدا بٹ صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تو میرا یہ ساتھ بڑا ساتھ ہے، آپ اس تعداد میں میرے جب دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے. میری آواز جاتی ہے دنیا کے کونے کونے میں، اور جتنے آپ دعائیں کر رہے ہیں، نفیس عباسی صاحب انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، آپ کو آباد رکھے. قمر گوندل صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. فدا حسین بٹ صاحب نندوال بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی جی بالکل میں آپ کو واٹس ایپ نمبر سنی صاحب دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. ملک حمید صاحب بڑی مہربانی. قمر گوندل صاحب، راجہ بلال صاحب بڑی مہربانی میرے بھائیوں کی. ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو آپ شیئر کرتے جائیں. 5 گروپوں میں شیئر کرو گے تو میں نمبر دوں گا. وہ کیٹیگری شروع کر لیے، ویڈیو نو شیئر کرو دبا کے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. راجہ بلال صاحب بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ. شفاقت صاحب بڑی مہربانی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھتے ہیں. علی صاحب بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے انشاءاللہ تعالی جی. انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہوئے دا. اور تھوڑے سارے بھراواں دی دعاواں نال تسی میرے نال رہنا ہے. اور جڑے میرے بھائی آ سکتے ہیں بالکل صحیح ہے. آصف صاحب کویت تو بڑی مہربانی. آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی. کویت سے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنی مشکلوں سے ہم پردیس میں رہتے ہیں. ادھر آ کے ہم آتے بنتے ہیں چودھری. جب آپ ادھر مزدوری کرتے ہیں تو اس وقت ہم کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے. بڑی مہربانی آپ کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، میری مدد کریں، انصاف کے لیے میری مدد کریں، میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے انصاف مل سکے، میں اپنے بچوں کا حق لے سکوں. اور اس مشکل ترین وقت میں جو لڑ رہا ہوں کیس، میں جیت کے بیٹھا ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. اپنے جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے خلاف میں پوری دنیا میں نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. تو جو بھی میرے بھائی ساتھ آنا چاہتے ہیں مجھے لکھے نیچے، میں ان کو ساتھ بھی لیتا ہوں. بڑی مہربانی جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عبد المجید صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ذوالفقار قاضی صاحب بڑی مہربانی جی. علی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ پاک تو خوش رکھے، آباد رکھے. ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں. عصمت اللہ صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. محمد الطاف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے. گاڈ بلیس یو. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ پاک خوش رکھے. سید سبطین عباس صاحب بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو ہمت اور حوصلہ دے اور آپ کی تمام مشکلات سے تعلق کرے، آمین جی آمین. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. میری ویڈیو کو ساتھ ضرور عمل شیئر کریں. اور جو میرے بھائی میرے ساتھ لائیو آ سکتے ہیں ضرور آئیں لائیو، اپنا بات کریں، حکومت سے مطالبہ کریں، میرے ساتھ ہو کے کھڑے ہو جائیں آپ. اور انصاف کے لیے جو آپ میرا مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں تاکہ مجھے انصاف ملے. رئیس بڑی مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ رئیس صاحب. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. میری ویڈیو کو بھی ساتھ ساتھ ایک دو گروپوں میں شیئر کریں اور خود تو زیادہ شیئر کریں. رانا محمد بشیر صاحب بڑی مہربانی. رانا صاحب بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ پاک کا کرم ہے. علی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. محمد شفیق صاحب انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کے کرم و فضل سے، آپ کے بھائیوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے میرا رائٹ ملے گا، میرے بچوں کا حق ملے گا اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا. حسین صاحب بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. اور جو بھی میرے دوست بھائی لائیو آنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ضرور آئیں. محمد شفیق صاحب بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی ہے آپ کی. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے سب کو. اور میری ویڈیو کو آپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں کہ میرا کیس جو ہے مسئلہ حل ہو اور میں آپ سب کے سامنے سرخرو ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے میری ضرور فتح کرنی ہے. میں حق پہ ہوں اور اللہ پاک حق پہ مدد کر رہے ہیں تو میرا کیس ادھر تک پہنچا ہے. میں ایک عام آدمی اپنا کیس اوپر لے کے آیا ہوں، عام آدمی میں لڑ رہا ہوں. عام آدمی کوئی ایسا پنجاب کا DPO نہیں جو مجھے نہیں جانتا.
कोई ऐसा DCO नहीं जो मुझे नहीं जानता जितनी पीरियड में मेरा हो रहा है। वो अब तरक्की करके कोई कमिश्नर बन गया है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी लग गए हैं जाके, लेकिन वो लगे हुए हैं, सारे मुझे जानते हैं। जो गुजरात में रह के गए हैं, जो गुजरांवाला में रह के गए हैं, हर बंदा मुझे जानता है। मैंने बड़ी कोशिश की है मेरे केस को इसी तरह ही, जिस तरह मैंने कोशिश की है इंसाफ लेने की, इससे ज़्यादा इन्होंने दबाने की कोशिश की है। राशिद खान साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। राशिद खान साहब मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। राना मोहम्मद बशीर साहब लिखते हैं जी अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मेरी अल्लाह पाक मदद करेगा। और मेरे जो दोस्त लाइव आना चाहते हैं मेरे साथ ज़रूर आएँ और मेरे लिए इंसाफ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया करें, इतना ज़्यादा शेयर किया करें कि लोगों को पता चले, लोग शामिल हों, लोग देखें कि ये इधर इतने बंदे क्यों इकट्ठे हुए हैं। अगर इतनी तादाद में लोग सुन रहे हैं तो इसमें कोई बात है तो सुन रहे हैं। तो इसमें आप मेरा साथ देंगे, वीडियो को वायरल करने में आप मदद करेंगे। तो आज हम 500 तक, तकरीबन 450-500 तक हम गए हैं। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है, लोग आते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन एक ही बात है, इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई नई बात हो तो बंदे रुकें, फिर बंदे आस्ता आस्ता अपने कामों में हैं, जो टाइम थोड़ा देते हैं। मैं तो उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि जो आते हैं, थोड़ा मदद करते हैं, थोड़ा कमेंट्स करते हैं, थोड़ा साथ देते हैं बंदे इकट्ठे करने में। मेरा जितनी देर लोग, कई दोस्त मेरे ऐसे हैं वो बैठते हैं जब तो उन्होंने हाथ बटन रखा होता है शेयर करने वाला, तो वो कहते हैं कि हम इतनी दफ़ा शेयर करते हैं कि आस्ता आस्ता कोई ना कोई बंदा देखता है तो ग्रुपों में शेयर हो गए, किधर की किधर निकल जाती है वीडियो। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तारक महमूद साहब बड़ी मेहरबानी, तारक साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये लिखते हैं जी अल्लाह पाक कामयाबी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। राना वकास साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जो मेरे दोस्त भाई मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, मेरी वीडियो को आप दबा के शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ पहुँचे इन तक। ये मैं कोशिश करता हूँ दोबारा स्टैंड लगाने की, स्टैंड लगाऊंगा तो ठीक होगा, मोबाइल नीचे गिर जाता है। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट्स करें जो मेरे केस की आपको समझ आई है कि अब मेरा केस है, मैं कहता हूँ किसी अदालत में नहीं है मेरी ज़मीन का केस। जिन लोगों के साथ मेरा कब्जे का केस था वो हार चुके हैं, मैं जीत चुका हूँ उनसे केस। अब मेरा ज़मीन का कोई केस नहीं है। अब रूल है इसके अंदर, रूल 7-11 इस्तेमाल कर लो, वो ना चला तो फिर आगे 9-11 कर लो, फिर वो शीन नीम काफ ABCD ये कुछ ही है इस तरह। आम आदमी की बिल्कुल कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार, ना ही आम आदमी के लिए कोई इंसाफ बना है और ना ही आम आदमी को मिल रहा है इंसाफ। बड़ी मेहरबानी, मेरी वीडियो को आप साथ साथ शेयर करते रहें, अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। और जो मेरे भाई लाइव आना चाहते हैं ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में लिखें और मेरे साथ लाइव आएँ। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अपना के इदारे ख्याल करें। मेरे पास जितना दिमाग था वो मेरा ज़ाया हो गया ये दीवानी केस में। ये दीवानी बहुत ख़तरनाक केस है। मुझे तो 3 टैक हुए हैं ये दीवानी के, कि दीवानी में 2015 को मैं टैंकी पे चढ़ा, ये दीवानी केस की वजह से मुझे टैक हुआ तो मैं उधर चढ़ गया। फिर 2002 साल मेरा क्योंकि स्टेमिना अच्छा है तो 2 साल तक मुझे फिर दोबारा टैक नहीं हुआ। फिर मैं इनके दरवाज़ों में, अदालतों में, अदारों में धक्के खाता रहा। तो फिर 2 साल के बाद मुझे 2017 में दोबारा टैक हुआ। तो जब दोबारा अटैक हुआ तो मैं फिर चढ़ गया उधर बच्चे लेके टैंकी पे, गुजरात फुहारा चौक 200 फुट ऊँची टैंकी थी, पेट्रोल लेके चढ़ गया मैं। पहली दफ़ा भी मैं पेट्रोल और गद्दा डबल बेड का लेके चढ़ा, बच्चे आपको 5 लेके चढ़ा। मैंने कहा कि देखता हूँ मुझे कौन उतारता है। तो 2017 में मुझे फिर पागलपन का दौरा पड़ा। तो फिर जो दौरा दीवानी का, ये दीवानी कहते हैं इसको दीवानी कहते हैं जो मैं लड़ रहा हूँ। तो 2017 को जब मैं ऊपर चला तो दीवानी में उन्होंने मुझे फिर दीवाना बनाया, मुझे उतारा, मेरे ऊपर पर्चा करके मुझे जेल में बंद किया। ठीक है, ये दीवानी मामला। फिर मुझे दौरा पड़ा है 2019 में। ये इस्लामाबाद से उठ के मैं जाके गुजरात फुहारा चौक टैंकी पे चढ़ गया। 12 घंटे का मेरा एहतजाज है, 12 घंटे का मेरा एहतजाज है इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़। और मेरे केस में मैं वोटर नहीं हूँ इनका। मेरे वोट से इन्होंने ना वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ना MNA बनना है, ना MPA बनना है। इनको पता है कि इसका वोट का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बात गलत है। मेरा वोट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हजूम का ज़रूरी है, जितना लाखों करोड़ों का ज़रूरी है। मेरा भी इसी तरह के वोट है। मेरे वोट में भी बड़ी पावर होनी चाहिए। वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए थी मेरे वोट को भी, लेकिन मेरे वोट को कोई नहीं इज़्ज़त देगा।
کیونکہ میں کیس لڑ رہا ہوں اور میری بدقسمتی ہے کہ میں گجرات کے طاقتور بندوں سے لڑ رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں, اللہ پاک سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یہی عدالتیں قبضہ بھی لے کے دیں گی, لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں احتجاج ریکارڈ کراؤں اور کوشش کروں کہ اپنا انصاف لے سکوں. عمر علی صاحب بڑی مہربانی, چودھری حسنین صاحب بڑی مہربانی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عبد الملک صاحب بڑی مہربانی جی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عبد المالک صاحب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صبر کا پھل میٹھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. رانا زبیر صاحب, رانا محمد بشیر صاحب بڑی مہربانی جی. انشاءاللہ کرونا ختم ہونے والا ہے, اس سے پہلے اللہ آپ کو خوشخبری دعا دے. بڑی دلی دعا ہے جی, بڑی مہربانی آپ کی جی, بہت شکریہ. قاری درویش صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. اور آپ میرے ساتھ شامل کریں اپنے کلیگ ہیں, جتنے بھائی ہیں, جتنے بہن ہیں, جتنے بزرگ ہیں, میرا کیس پہ مجھے فالو کرائیں. مجھے یہ بچے یہ پاب جی سے نکل کے میری طرف متوجہ کرائیں. آپ گھروں میں ان کو بولیں کہ یہ ناصر والا میرا بیٹا کیس ضرور چیک کرنا ہے. خاص کر کے اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کو پورے اکٹھا کر کے بٹھائیں کہ بھائی کل کو اگر ہمارے ساتھ یہ بچہ ہو گیا تو آئین کی فلانی شکل کا پوچھ لینا, یہ بندہ ہے, یہ کیسے انصاف لے رہا ہے, تو ہمارا یہ انصاف کا ہے, تو آپ اپنی مرضی کر لیں. انصاف کا نظام پتہ چلنا چاہیے. سارے بندے ڈسکس کریں, یہ گیموں سے اٹھائیں بچوں کو میرے کیس پہ رکھائیں. کچھ تجربہ ملے گا, کوئی بات سمجھ آئے گی ان کی, کیونکہ میں تو پریکٹیکلی طور پہ لڑ رہا ہوں. میں نے تو ایک تعلیمی ادارہ کھولا ہوا ہے, میرے بچے تو سیکھے ہیں. میرے تو بچوں نے دیکھے ظلم کا بازار ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ جا رہے ہیں, میرے ساتھ رویے چیک کر رہے ہیں لوگوں کے, میرے ساتھ احتجاجوں میں شامل ہوتے ہیں, میرے ساتھ میری ٹیم ہے. میں یہ انصاف مانگ رہا ہوں. یہ دنگل ہے, دنگل میرے بھائیوں, دنگل جی. بالکل سراو اللہ صاحب بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آج کل انصاف نہیں ملتا, کوشش کرنی چاہیے جی, بالکل کوشش کرنی چاہیے, اور ساتھ دینا چاہیے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے, اور جو لائیو آ سکتے ہیں میرے ساتھ ان کو ضرور آنا چاہیے لائیو جی. بڑی مہربانی جی, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. قاری درویش صاحب بہت شکریہ. بشیر خان صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, ویری نائس. اسد یاسر گوندل صاحب انشاءاللہ اللہ پاک جلد انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ پاک بہتر کرے گا. بہت بہت شکریہ. بشیر خان صاحب بڑی مہربانی جی, ہو بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ملک ناجد اوان صاحب کونسل, اللہ پاک بہت بڑا ہے, قرض ساز ہے. اللہ پاک آپ کو انصاف دے گا, ضرور آپ کو انصاف ملے گا. بڑی مہربانی جی, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. راجہ عبدالستار صاحب بڑی مہربانی. رائی صاحب بہت شکریہ. ہاور بٹ صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بشیر خان گورمانی صاحب بڑی مہربانی جی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. میری بات ویڈیو کو آپ شیئر کرتے رہیں. تو جو میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹس میں ضرور لکھ کے دے, کہ جس ٹائم میں آؤں میرے ساتھ وہ شامل ہو, اور سمجھیں کہ مجھے پتہ ہو کہ میں جب لائیو آؤں تو یہ میرے ساتھ 100 بندوں کی ٹیم ہے, پورے پاکستان سے, پورے اوورسیز پاکستانیوں سے. یہ بیٹھ کے میری ویڈیو کو اتنا دبا کے شیئر کریں گے کہ جائے گی, بڑے بڑے گروپوں میں لوگ شامل ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتری کرے گا. آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. شروع سے لے کے آخر تک اپنا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے. جس کو نہیں سمجھ آ رہی میری فیس بک ٹائم لائن پہ چیک کرتے جائیں. میں پیچھے سے تقریریں دیکھتے جائیں, کتنے سال پہلے سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میری تقریریں دیکھ رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میرے کیس میں, میں آپ کو سارے سامنے آپ کو رکھ رہا ہوں. جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو انویسٹیگیشنیں ہو رہی ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, تو میں اپنا حق اوورسیز پاکستانی اس طریقے سے لوں گا جو مجھے دلیز پہ ملنا چاہیے تھا. نظامت اللہ صاحب بڑی مہربانی جی, ماشاءاللہ زبردست, بہت شکریہ. ہاور بٹ صاحب بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. تسی نمبر چھڈیا ہے اور تسی ٹیم کا انشاءاللہ تعالیٰ حصہ ہو دے. بشیر خان
गुमरानी साहब वेरी ग्रेट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे। मलक सैम खोखर साहब बड़ी मेहरबानी, खोखर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे। खोखर साहब अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह ताला, आप भाइयों की दुआओं से ज़रूर अल्लाह पाक करम करेगा। मेरी 2-2 3-3 ग्रुपों में वीडियो शेयर करें, ये मेरी इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद है कि जितनी ज़्यादा मेरी वीडियो वायरल होगी, जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ शामिल होंगे, मेरा फ़ैसला जल्दी होगा। MD जंगीर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। जंगीर चौधरी साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिए आपने ज़रूर आवाज़ उठानी है, मेरे इंसाफ के लिए बात करनी है, आपको सच के लिए आपने आवाज़ उठानी है। मैं एक जंग लड़ रहा हूँ इस मुल्क में, मेरी ये जदोजहद है, एक बहुत बड़ा मेरा जहाद है इंसाफ के रास्ते पर, और जहाद पे मदद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये आपको इंसाफ जो मिलेगा पाकिस्तान में, इसके लिए आपको जहाद करना पड़ेगा। तो पेड़ के ऊपर चने बांध के भी चलना पड़ेगा, भूखा भी कटना पड़ेगा, मारे भी खानी पड़ेंगी। तो ये जहाद है, ये अपना हक मांग रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ ये कर रहे हैं। ओवरसीज का ख्याल करेंगे ये लोग, ओवरसीज पाकिस्तानियों को दलील में इंसाफ देंगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। संगीन साहब बड़ी मेहरबानी, दादा साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नुमान सजाद साहब, नुमान सजाद डंडी साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जी पाकिस्तान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दादा 54 बहुत शुक्रिया। हावर बर साहब लिखते ने अल्लाह करम करे वीर जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, बहुत शुक्रिया। अहमद जैद चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वेल डन, यू वेल रिसीव जस्टिस इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की जो मेरे साथ आप शामिल हो रहे हैं, अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है, तो आप लोग शामिल हो रहे हैं, मेरा केस आप तक पहुंच रहा है, तो वीडियो को आप शेयर करते रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम फजल से सारी दुनिया के सामने मैं सरोवर भी होऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे पहले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, सारे मामले में मेरी मदद करें। मैं इंसाफ के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ। अब मेरा फ़ैसला पढ़ना बाकी रह गया, उसका तर्जमा करेंगे। कोई चाइना की ज़बान में 2-3 में तर्जमे उसके कराऊंगा, फिर मैं फ़ारसी में कुछ ले जाऊंगा, फिर मैं अरबी ज़बान में उसके तर्जमे कराऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कुर्द ज़बान से भी मैं 1-2 फ़ैसला उसका केस का कराऊँ, और उसके बाद मैं जाके ये डच ज़बान से उसके 3-4 फ़ैसले कराऊँ। उसके बाद मैं अमेरिका से इंग्लिश में, इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन वो ख़ास किस्म की इंग्लिश के जब फ़ैसले कराऊँगा, तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा मेरे भाइयों, क्योंकि फ़ैसले हो चुके हैं। अब तर्जमे के लिए ये जितनी जगह मैंने आपको बोली है, ये सिर्फ तर्जमे के लिए मैंने अब जाना है। अजीम चौधरी साहब, अल्लाह पाक अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आरफ अवान साहब लिखते हैं जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आरफ अवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दुआओं में बड़ी ताकत है, और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला मुझे कामयाबी होगी। तैर महमूद साहब जी मेरे भाई बड़े अच्छे, तैर महमूद साहब बहुत शुक्रिया, तुसी मैनू वीडियो भी मेरी शेयर कर रहे हो, और सारे बंदे 10 वीडियो और मामलात मेरे नाल तुसी शामिल हो, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी अल्लाह के करम से। आरफ अवान साहब लिखते हैं, भाई साहब मसला क्या है? ये मसला है जी, गुजरात में मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस पर चौधरी परवेज़ रई साहब के बंदों ने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। 20 साल से मैं अदालतों में, अदारों में धक्के खा के सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस लेके गया। केस मैं जीत गया हूँ प्रॉपर्टी का। इन्होंने मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से उलझाया हुआ है, कभी मेरा केस किसी मामले पे ले जाते हैं, कभी किसी पे ले जाते हैं। प्रॉपर्टी का केस ये हार चुके हैं, कब्ज़ा मेरा साबित हुआ है, इनका मेरी ज़मीन के साथ कोई लेना देना नहीं, ना ही इनके पास कोई डॉक्यूमेंट। तो मैं कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकता। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, हर तरह से मैंने एहतजाज की है। आप मेरी टाइम लाइन देखें, जो लोग नए शामिल हो रहे हैं, टाइम लाइन ज़रूर देखें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तो ज़रूर मेरी टाइम लाइन विज़िट करें, आपको मसला भी पता चलेगा। नुमान सजाद डंडी साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शायद अवान साहब बड़ी मेहरबानी, अवान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। नासिर बशीर साहब लिखते हैं कि आमीन आमीन जी। अकराम अली संगरानी साहब, संगरासी साहब बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरा आज ख़राब हो गया ये
میرا اسٹینڈ، اس میں یہ بار بار نیچے موبائل گر رہا ہے، تو میری کوشش تو ہے بچ جائے. اور میری ویڈیو کو آپ شیئر کرتے رہیں، جتنی زیادہ آپ شیئر کر رہے ہیں. اکرم علی صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، محبت کا، آپ کے پیار کا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور میری کوشش یہی ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، اور آپ سارے بھائی جو ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سرخرو ہوں گے سارے معاملے میں، اور میرے ساتھ ضرور انصاف ہوگا. میں اپنے انصاف کے لیے لڑا ہوں اس ملک میں نے اپنے حق کے لیے ایک جدوجہد کی ہے، ایک جہاد کی ہے میں نے. اور جہاد میں بڑے بڑے پتھر آئے ہیں رستے میں، بڑے بڑے طاقتور پتھر آئے ہیں، بڑی بڑی میں نے یہ بلڈنگوں پہ میں چڑھا ہوں، جو میں ٹینکیوں پہ چڑھا ہوں، بڑے بڑے پتھر آئے ہیں. اللہ پاک نے وہ ختم کیے ہیں الحمدللہ. میں بڑی مشکلوں سے اپنا کیس ادھر تک لے کے آیا ہوں. عصمت خان صاحب بڑی مہربانی، آپ نے میری ویڈیو 2-3 دفعہ شیئر کرنی ہے. سلیم خان صاحب بڑی مہربانی. سلیم بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور میں رحمت صاحب آ گئے ہیں، رحمت فاؤنڈیشن والے، تو بڑا آپ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ بھی پوری دنیا میں آپ لوگ آپ کو جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ جب اسلام آباد انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب آئیں گے، میرے ساتھ میرے لیے آواز اٹھائیں گے، تو اللہ پاک میری مدد کر رہے ہیں. آپ جیسے اچھے لوگ جو ہیں میری آواز پہنچائیں گے ان تک، اور مجھے انصاف ملے گا. میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، اور میری بڑی قیمتی پراپرٹی ہے جس کا یہ گورنمنٹ ساتھ ہو کے غرض برد کر رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گجرات انتظامیہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ بہت ناانصافی ہے، یہ بہت ظلم ہے، اور یہ میرے ساتھ ظلم میں شامل ہے سارے لوگ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کا قہر پڑے گا ان لوگوں کے اوپر جو میرے ساتھ ناانصافی میں شامل ہو رہے ہیں. جو میرے بچوں کا حق جو ہے مجھے واپس میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پریشانیاں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. ان کے اوپر اللہ پاک کا عذاب پڑے گا، ان کے والدین پہ پڑے گا، ان کے بچوں کے اوپر پڑے گا جو میرے ساتھ ناانصافی میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ پاک دیکھ رہے. میں ایک غریب آدمی آپ کے سامنے رو رہا ہوں، بیوی بچوں سمیت ماتم کر رہا ہوں، رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھائی اٹھ جاؤ. آج اٹھو گے، انصاف کے رستے کھلیں گے. کل کو آنے والی نسلیں یاد کریں گی ہمیں کہ ہم وہ قوم تھے کہ ہم کسی کے لیے اٹھ جاتے تھے، کسی کے لیے آواز اٹھانی پڑتی تھی تو اپنے گھر سے پیسہ خرچ کر کے تو اس کے احتجاج میں 500 کلومیٹر سفر کر کے بھی پہنچ جاتے تھے. وہ مثال قائم کریں، نکلیں، گھروں میں نہ بیٹھیں. یہ کرونا آیا ہے، 4 دن تو انہوں نے بڑے کوشش کی ہے معاملات کنٹرول کرنے کی، بات اب کرونا بھی پاکستانیوں سے ڈر گیا. کرونا دب کے چھپ کے بیٹھ گیا ان لوگوں سے. وہ کہتے ہیں یہ کرونا سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، یہ اپنی جان کی ان کو فکر نہیں ہے. تو یہ تو قوم ہی بڑی صحت ہے. تو آج کرونا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب لاکھوں میں چلا گیا کرونا. مر رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، کسی کو کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے. اس بات کو چھوڑے، لیکن کرونا نس گیا شرما کے ان لوگوں سے. کرونا کی پیش نہیں گئی. تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں ظلم ہوتا دیکھ کے تو خوشی محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں کون سا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بیٹا دروازے کے اندر ہو جو، گولی اندر نہ آ جائے تو دروازہ بند کر دو. ہمارے گھر نہیں آئے، ساتھ والے ہیں، کوئی نہیں بات. یہ نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ مسلمان کا کام ہے جدھر ظلم ہو رہا ہے کھڑا ہو جائے مسلمان، پتہ لگے اس کا خون میں کتنا حق اور سچ کے لیے ہے. کھڑا ہوتا ہے یہ لوگ. بندہ کھڑا ہونا چاہیے، سب کو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، انسانیت کے لیے مدد کرنی چاہیے. میری ویڈیو شیئر کریں. میں عدالتوں سے کیس جیت کے آ رہا ہوں، اداروں سے میں جیت کے آ رہا ہوں. 20 سال میں نے ضائع کر دیے. میں ان سے ترجمہ صرف کرا رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہ آپ نئے سرے سے کرنا چاہتے ہیں انکوائری، جس ادارے سے کرنا چاہتے ہیں میرا کیس بھیجیں اس کو، پارٹیوں کو بلائیں. میں ساتھ ہوں، میرے پاس یہ سارے ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں، میں بھی پیش ہو جاتا ہوں لے کے. انویسٹیگیشن تو کرائیں. یہ تو جرت نہیں ہے ان کی، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ چل رہے ہیں آپس میں. یہ لوگوں کے ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ قبضہ کرنے والوں کے، تو یہ چھٹائیں گے قبضے. عمران خان صاحب نے 4 دن بڑا شور ڈالا ہے، اور جی قبضے واگزار کے، غریبوں کے، اوورسیزیوں کے. 2 سال میں ایک قبضہ نہیں واگزار کرایا جو قبضہ تھا. قبضہ میرا کیس ہے. قبضہ عام ہلکا پھلکا قبضہ نہیں چلتا.
یہ کیس ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ پر عمران خان کے لیے۔ عمران خان دیکھیے اس کیس میں کس نے ناانصافی کی ہے، کس نے غلط بریف کی ہے، پکڑ کے ڈالیں ان لوگوں کو اندر، میرا نقصان پورا کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ میرا ٹیکس فوری طور پہ واپس کرے، مجھے ان سے چندے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے لوگوں سے۔ چلو ٹیکس اس وقت گورنمنٹ نے ایسے بدماشی گنڈا گردی سے لیا، جب آپ نے زمین کی حفاظت نہیں کی، ٹیکس تو واپس کریں آپ۔ پھر 13 مرلے کمرشل پراپرٹی کاٹ لی ہے، ٹیکس زمین کمرشل ہوئی ہے تو 13 مرلے زمین کاٹ لی ہے، پھر ساتھ ہو کے خرد برد کر دیا میری زمین کا 39 مرلے کا، جو ظلم کی انتہا ہے۔ اور کوئی بات نہیں۔ اکرم علی صاحب اوکے جی، بہت شکریہ، اللہ پاک خوش رکھے۔ عصمت خان صاحب لکھتے ہیں A1، بالکل جی A1، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میری ویڈیو کو۔ سجاد اوان صاحب بڑی مہربانی، یا اللہ پاک خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ میری ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں، جائے ان کے کانوں تک آج ہی میری آواز پہنچے، ان تک آواز میری، مجھے دیں یہ انصاف۔ اور جو میرے بھائی کو لائن پہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئے۔ جمیل صاحب لکھتے ہیں عمران خان کی حکومت نائل ثابت ہوئی ہے، بالکل آج تک تو نائل ہی ہے، لیکن یہ کام کر رہے ہیں اسی میں بیٹھ کے کمرے میں، یہ ایپیں تیار کر رہے ہیں، انصاف کی ایپ، یہ کمپیوٹر پہ پاکستان ملے گا آپ کو کچھ سالوں میں، اگر یہ بچ گئے تو، اگر 5 سال پورے کر گئے تو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم میری ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، آپ میرے ساتھ ویڈیو کو میری شیئر کرتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ نائل ثابت ہوئے ہیں، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے گورنمنٹ چلانے کا، یہ تو کوئی سپورٹ وغیرہ ان کو دیتے ہیں، یہ کوئی گیموں کا کاروبار، کو گانے شانے کا ان کو دیتے ہیں، یہ چلاتے ہیں، ان کے پاس کا کام نہیں ہے گورنمنٹ چلانا، گورنمنٹ مذاق ہے گورنمنٹ۔ تو اگر ادھر بیٹھ کے گورنمنٹ آپ نے کمپرومائز ہی کرنے ہیں، حق کی آواز کو آپ نے دبانا ہے، تو آپ اٹھیں کرسیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ پاک مدد کر رہا ہے، ضرور میرے ساتھ انصاف ہوگا، میں نے خود لوں گا انصاف ان سے، مجھے عدالتوں سے بھی ملے گا، مجھے پتہ ہے عدالتوں میں مجھے دیں گی، مجھے قبضہ لے کے دیں گی، لیکن اس کے لیے مجھے 9 سال اور چاہیے۔ وہ دیوانی کا کیس ہے تو ذرا الٹا ہوا کیس جو ہوتا ہے وہ 20 سے کراس کر جائے، اگر فیصلہ آپ کا ہو جاتا ہے 20 سال کے اندر اندر، تو 9 سال پھر اس کے امپلیمنٹ کو آدھے سے زیادہ لگتے ہیں۔ تو میرا کیونکہ زیادہ کیس جو ہے الجھا ہوا ہے، تو میرے 1 سال انہوں نے دیا ہے، یعنی 9 سال اور میرا کیس چل سکتا ہے قبضے کا۔ یہ ہے اس ملک میں قبضہ اگر کسی نے چھڑانا ہے، کسی نے عدالتیں بنی ہوئی ہیں، جائیں قبضہ اگر ہوتا ہے تو جا کے عدالت سے لے لیں، آپ کے لیے بنائی ہیں عدالتیں جی۔ میری گجرات میں ایک بڑی کمرشل پراپرٹی ہے، اس پہ قبضہ ہے، اور 20 سالوں سے میں عدالتوں میں اداروں میں دھکے کھا رہا ہوں، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ کا میرے کیس پہ نوٹس ہے، عمران خان صاحب کا میرے کیس پہ نوٹس ہے، میرے ساتھ بالکل ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا فوری طور پہ مسئلہ حل کیا جائے۔ میں کیس عدالتوں سے، اداروں سے، پریا پنچایت، قرآن پہ میرا فیصلہ گیا ہے، تو اس پہ بھی الحمدللہ میں قائم رہا ہوں، میں نہیں رہا۔ دوسری پارٹی جنہوں نے قبضہ کیا ہے وہ ہائی کورٹ چلے گئے، قرآن کے اوپر جب فیصلہ گیا تھا، تو میں تو ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا بھائی، یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، اس عدالتوں سے، اداروں سے جیت کے بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے ہار کے، لیکن کیونکہ سسٹم نہیں ہے یہاں، فیصلے بڑی مشکلوں سے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کے لیے آپ مر جائیں گے، پھر امپلیمنٹ کے لیے آپ کو اتنا ہی ذلیل ہونا پڑے گا جتنا فیصلہ کے لیے ہونا پڑا ہے۔ میری ویڈیو کو آپ شیئر کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو میرا کیس بتاتے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ میری زمین پہ گجرات میں نجائز قبضہ ہے، جب وہ زمین کمرشل ہوئی ہے تو میری زمین پہ نجائز قبضہ کر لیا ہے، میرے پاس اس زمین کی رجسٹری موجود ہے، اس کا انتقال موجود ہے، ساری جمع بندی میں ممالک، 4 دیواری میری ادھر ہوئی، گیٹ میرا لگا ہوا تھا، سفیدے اور پاپولر کے درخت میرے لگے ہوئے تھے، ایک بندے کو میں نے چابی حویلی کی دی ہوئی تھی، جو ادھر سبزی وغیرہ وہ فصل شصل ٹائم وہ کاشت کرتا رہا ہے، سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ناصر کی زمین ہے، تو اس کے پاس چابی ہے، یہ ادھر وہ فصل شصل کاشت کرتا ہے موسم کی۔ تو میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ دیں، میری مدد کریں، میری ویڈیو میرا رائٹ ملنا چاہیے، یہ میرا حق ہے، یہ میرے بچوں کا حق ہے، یہ ایک اوورسیز پاکستانی کا پیسہ ہے، یہ اس کی بربادی، اس کا تماشا بنا دیا ان لوگوں نے۔
अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक ही मदद करेगा और अल्लाह पाक ज़रूर मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। नासिर खान साहब भाई, आपको तो 20 साल ज़िंदगी के ख़त्म हो गए जी, बिल्कुल जी, बर्बाद हो गए नासिर खान साहब भाई। ऊपर जी, ऊपर वाला इंशाल्लाह रहम कर रहा है जी नासिर खान भाई, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं शेम हेर, बड़ी मेहरबानी जी, 20 साल जी लग गए मुझे अपनी प्रॉपर्टी को, मर गए हैं सारे जी, फैसले हो चुके हैं प्रॉपर्टी के फैसले। मियाँ अब्दुल रहमान साहब जो प्रॉपर्टी के ऊपर ज़मीन पे नजायज़ कब्ज़ा जिन लोगों ने किया था, उनसे मैं केस जीत के बैठा हूँ। अब क्योंकि वो ताकतवर है, उनके साथ सारा महकमा खड़ा हुआ है गलत रिपोर्टें देने के लिए, अपना अपना किरदार ये अदा करने हैं। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप लोगों ने मेरे साथ खड़ा होना है। फैसले हो चुके हैं, ये अब मुझे जा रहे हैं। कभी रूल 711 में क्या है, उसका मेरी प्रॉपर्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये सिर्फ होता है डिले करने के लिए कि लेट करो। तो मेरा तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 2 माह के अंदर अंदर मेरा फैसला किया जाए और मेरी 13 मरले ज़मीन जो गवर्नमेंट के कब्जे में एनी कंपनसेशन उन्होंने लिया है कि अगर है तो नासिर में अदा कर देती जाए। आज 2 महीने की बजाय 2 साल से 1 महीना गुजर गया, ये तक महीना मैनू पैसे नहीं देते। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं तो इन्हें अदालत कर लो, मैं नहीं जाना। अगर मैं चला गया तो इन्हें अदालत में, तो मर जाऊँगा तो इन्हें अदालत में। चौधरी मोहम्मद अली साहब, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी साने पे, अल्लाह ज़ालिमों को नस्ब नमूद करे, आमीन जी आमीन। बस मोहम्मद अली साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हर मुसलमान जो है, जो कलमा गो है, वो तकलीफ़ किसी दूसरे की महसूस करता है, और जो शरीफ आदमी है उसको पता होता है, वो किसी के मामला देखता है कि मैं अगर इसकी जगह पर हूँ तो मैं क्या करूँ। तो जब वो सोचता है तो फिर ख्याल करता है। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद फ़रूक साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी कोई वीडियो पोस्ट वगैरह कोई चीज़ आपको नज़र आती है उसको ज़रूर शेयर किया करें, ये मेरी आपसे अपील है। और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री फैसले मौजूद हैं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशनें मौजूद हैं, मेरे पास इनकी इंक्वायरियाँ मौजूद हैं। बस एक कमरे में बैठेंगे, 1 घंटे में फैसला करेंगे, लेकिन एहतजाज के बगैर नहीं करेंगे। उधर मेरे साथ ये बातें करेंगे मेरे एहतजाज पे कि 1 मरतबा नीचे उतर आओ, 1 मरतबा नीचे उतर आओ। इधर नीचे उतरो, नीचे आके बैठ गए हैं, अभी अमल दरामद करेंगे, रात के 10 बजेंगे फिर भी लेके देंगे कब्ज़ा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और जब मैं अब कह रहा हूँ, पुरअमन तरीके से कह रहा हूँ, मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मजाक उड़ाते हैं, बैठ के कमरों में चाय पीते हैं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये पागल है, ये लेगा ज़मीन का कब्ज़ा हमारे होते हुए। हम दफा करेंगे, हम कौम के बच्चे हैं, हम हैं वो पाकिस्तानी जो जालिम के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक गारक करे जो इंसाफ के राह में रुकावट बन रहे हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी चाहिए। कैसर महमूद साहब, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। शाहरुख सियाल साहब, बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन, बहुत आमीन, शुक्रिया, सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। बंदाल महल साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी वीडियो को आप जितना ज़्यादा होता है शेयर करें, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। कैसर महमूद साहब लिखते हैं जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन, सुम्मा आमीन। कैसर साहब, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी मदद करे और मैं इस परेशानी से, इंसाफ के नाम से मुझे नफ़रत होगी। ये मैं जब अदालतों का नाम सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है, खुदा की कसम मुझे डर लगता है। मुझे कहते हैं नया दावा करो, वो तकसीम कराओ, वो उधर तकसीम कराओ, वो फलान करो, वो उधर जाओ, तुम उधर जाओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये 20 सालों में यही तमाशा कर रहे हैं। अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह वज़ीर साहब, बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।
بہت شکریہ آپ سب کا. میری ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں, اور جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس کر رہے ہیں آپ, اور میرے لیے بالکل آواز اٹھائیں. عمران رفیق صاحب بڑی مہربانی. عمران صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ارشد محمود گجر صاحب بڑی مہربانی. ارشد محمود گجر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. محمد مظہر صاحب جی بڑی مہربانی. محمد مظہر صاحب بہت شکریہ. بندن محل مارکی بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کی مدد کرے, آمین ثم آمین. مزمل خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھری پپو صاحب ڈن بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. میری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں بس. میاں عبد الرحمان صاحب بڑی مہربانی. ہمارے کیس کا بھی ہیر ہو گئے ہیں, کچھ قبضہ مافیا نے لیا, کچھ گورنمنٹ نے. بالکل سیم میرے والی پوزیشن ہے آپ کی بھی. اللہ پاک آپ پہ رحم کرے جی, اللہ پاک آپ کو بچائے ظالموں سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کی بربریت ہے. جہاں ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ کسی نے 1 انچ پہ اگر کوئی ناجائز قبضہ کیا ہے تو 7 تو اس کو زمین کے نیچے دفن کیا جائے گا, دبایا جائے گا, اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 1 انچ. ہم لوگ بھول گئے ہیں مرنا, ہم نے نہیں مرنا. ہم کرونا آیا 2 دن ہمارے کان کھڑے ہوئے ہیں, بعد میں وہی ختم ہو گیا. کرونا بھاگ گیا ادھر سے. اتنی سخت قوم ہے. خان منیر صاحب اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ تعالی. خان منیر صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مظہر صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ. توصیف احمد صاحب بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. چترال تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ویری گڈ چوئی صاحب بڑی مہربانی. محمد مظہر صاحب بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بندن محل مرکری مارکی بڑی مہربانی جی کی طرف سے. مذمت بڑی مہربانی آپ کی جی. اللہ پاک بندن محل مارکی کو زیادہ بزنس دے, کاروبار آپ کا ترقی کرے, اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ آپ اس بات کی مذمت کرتے ہیں. ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ضرور میرا ساتھ دیں. اتنے میرے بھائی شامل ہو رہے ہیں, اتنی دنیا سے مجھے لوگ دیکھ میری مدد کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری جب میں ویڈیو بند کرتا ہوں تو کوئی ویڈیو 20 30 40 50 ہزار لاکھ سے اوپر تک جاتی ہے, تو اللہ پاک مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میاں برار صاحب لکھتے ہیں جی اللہ پاک آپ کی پرابلم سالو کرے, آمین. بہت شکریہ ثم آمین. ناصر محمود صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. میاں عبد الرحمان صاحب لکھتے ہیں جی شیئرنگ ان گروپ بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. ناصر محمود صاحب لکھتے ہیں برابر کیا ہوا ہے جی. میرا ایک کیس ہے گجرات میں 20 سال سے چل رہا ہے. میرے بڑے احتجاج ہیں. آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے میری ٹائم لائن پہ جائیں, میری ٹائم لائن دیکھیں کہ میری زمین پہ قبضہ ہے, اور اس قبضے کو چھڑانے کے لیے 20 سال سے میں عدالتوں داروں میں دھکے کھا رہا ہوں. تو میری زمین پہ قبضہ نہیں, سپریم کورٹ کا نوٹس موجود ہے, عمران خان صاحب کا نوٹس موجود ہے, اور میری زمین نہیں میری. شفیق بٹ صاحب بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ان کو پتہ چلے جب زمین کے نیچے جائیں گے تو جی انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہی پتہ چلے گا. تو اگر آپ آ سکتے ہیں 2 منٹ لائیو میرے ساتھ تو ضرور آپ اگر فارغ ہیں تو ضرور آئیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آپ نے میری بڑی آواز اٹھائی ہے شفیق بٹ صاحب, اور اپنے پلیٹ فارم سے آپ نے بڑی کوشش بھی کی ہے. ہر وقت آپ نے آواز اٹھائی ہے. میرے کیس کے بارے میں لکھا ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے بھی لکھا ہے, دیکھا ہے, آپ نے بڑا لکھا ہے میرے بارے میں. باقی اللہ پاک میرا امتحان لے رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ضرور انصاف ملے گا, اور آپ بھائیوں کی دعاؤں سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں حق پہ ہوں, اور حق پہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی پریشانی ہے. حق پہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے, حق آسانی سے نہیں ملتا. بڑی مہربانی جی شفیق بٹ صاحب. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ کے ساتھ ہیں ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عابد مہر صاحب بڑی مہربانی. اسرین صابر صاحب بڑی مہربانی جی. صابر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بڑے عرصے بعد دیکھے تو اللہ پاک خوش رکھے, آپ کو آباد رکھے جی. بہت شکریہ. میری ویڈیو کو ساتھ ساتھ آپ شیئر بھی کرتے جائیں. آج ہم 500 تک گئے ہیں, تو 500 بڑی تعداد تھی, تو یہی کسی دن کوشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اس آواز کو پہنچائیں گے, ان تک جائے گی آواز ہماری. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. چودھری پپو صاحب
اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ پراچا صاحب بڑی مہربانی جی، پراچا صاحب بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ باجی آپ کے لیے دعا، اللہ آپ کو بٹ صاحب تھوڑے بارے لکھتے ہیں کہ بٹ جی آپ کے لیے دعا ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آمین، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، آباد رکھے۔ وعلیکم السلام حسن صابر صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بھائی بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور میرے ساتھ انصاف ہوگا اور آپ نے میرا ضرور ساتھ دینا ہے۔ حسن صابر صاحب لکھتے ہیں کہ وی آر ود یو، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میری مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم و فضل سے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے میں سرخرو ہوں گا اپنے اس معاملے میں، آپ کے سامنے سرخرو ہوں گا، دیکھے گی کہ میں حق پہ ساتھ ہوں، میرے ساتھ کیا ظلم اس ملک میں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ چودھری وحید الدین ٹانڈا صاحب وی آئی پی گجرات چیمبر، بڑی مہربانی جناب، بہت بہت شکریہ چودھری وحید الدین صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ چودھری وحید الدین صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات بھی ہوندی ہے جی، بڑی مہربانی۔ گجرات چیمبر دے بھی تسی وائس پریزیڈنٹ ہو، اللہ پاک خوش، سینئر وائس پریزیڈنٹ، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، اللہ پاک خوش رکھے۔ میرے کیس میں ڈسکس کریا کرو بہ کے اتنے، میرے کیس میں ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ میرا کیس بھی میں بھی ایک تاجر ہی سمجھو مینوں اپنے آپ کا، اور میں بھی چیمبر کی رکنیت نہیں میرے کو آ سکی، لیکن یہ کہ میں کوشش بڑی کی ہے، اور میرا ساری دنیا مسئلہ پہلے ہے۔ سب جن بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے جی۔ محمد ظفر صاحب لکھتے ہیں معاملہ ہے کیا، اس بارے میں ایک بار پھر بتائیں جی۔ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، میں سعودی عرب میں رہا، میرے والد صاحب 25 سال رہے، میں 15 سال رہا، ہم نے محنت مزدوری کر کے اپنا پیسہ پاکستان میں لے کے آئے، گجرات میں ایک پراپرٹی خریدی، 14 سال ہم اس کے اوپر قابض رہے۔ جب وہ پراپرٹی کمرشل ہوئی ہے تو اس کے اوپر قبضہ گروپ آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور میں 20 سالوں سے در بدر دھکے کھا رہا ہوں۔ میرا سپریم کورٹ کا نوٹس موجود ہے، میرے اوپر عمران خان صاحب کا نوٹس موجود ہے، میرے اوپر ہائی کورٹ میں یہ چلتا رہا ہے کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہر جگہ پہ، ہر 8 سال سے میرا یہ چل رہا ہے، 7 سال سے اینٹی کرپشن میں، اوورسیز پاکستانی کمیشن میں میرا 465 نمبر کمپلینٹ ہے، میرا چل رہا ہے پچھلے 6 سال سے۔ اوورسیز فاؤنڈیشن میں میرا کیس ہے جو 2010 سے میرا چل رہا ہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس میرا 3 سال اس کی عدالت میں کیس چلا، ویسے میں 20 سال ہو گیا پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ میری زمین کی طرف خرد برد کی ہے، میری زمین کی طرف خرد برد کی ہے، میرا قصور تو مجھے بتا دیں، کوئی بندہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میری جان بوجھ کے یہ سڑک کے نیچے زمین ڈال رہے ہیں، جبکہ میرا سڑک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محکمے کا کوئی انتقال غلط ہوا تھا درج، اس میں رقبہ ان کا کم ہو رہا ہے، تو میری زمین اس میں ڈال کے پوری کر رہے ہیں اور اپنی جان خلاصی کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا ان کے خلاف لڑا ہوں، میں اینٹی کرپشن سے بھی تقریباً میرا کیس چلتا رہا ہے، 7 سال تک میں لگا رہا ہوں، اور موسم پنجاب کے پاس میرا تقریباً 1.5 سال کیس چلا ہے، بورڈ آف ریونیو میں میرا 1 سال کیس چلا ہے، ہر جگہ پہ HR سیل سپریم کورٹ نے میرے کیس کا نوٹس لیا، زلفی بہاری نے میرے کیس کا نوٹس لیا، علی محمد خان نے میرے کیس کا نوٹس لیا، شہریار افریدی نے میرے کیس کا نوٹس لیا، اور میاں آفتاب صاحب نے اٹلی میں جو ہوتے ہیں انہوں نے میری ملاقات کرائی، میاں آفتاب صاحب نے، اور میری ملاقات سے انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ انصاف کریں گے، کوئی میرے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا۔ صدر پاکستان نے میرے ساتھ وعدہ کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا، میں نے بڑی گالہ احتجاج کی ہے، میں نے 3 دفعہ میں گجرات فوارا چوک بچے لے کے ٹینکی پہ چڑھا، 2015 میں چڑھا، پھر 2017 میں ٹینکی پہ چڑھا، میرے اوپر انہوں نے پرچہ کر کے مجھے جیل میں بند کیا، پھر 2019 میں ٹینکی پہ چڑھا، 12 گھنٹے کا میرا احتجاج ہے، میری زمین کا انتظامیہ گجرات خرد برد کر رہی ہے، میں اکیلا بندہ ہوں، میں اکیلا لڑ رہا ہوں اس جنگل میں، اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اور مجھے سزا جو دے رہے ہیں یہ میرے لیے نہیں سزا، یہ ہر وہ اس پاکستانی کے لیے سزا ہے جس کے ساتھ کل کو یہ ہوگا تو یہی دنگل کھیلا جائے گا جو میرا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک قانون بنانا چاہیے، روک دیں، پورا سسٹم روک دیں، وہ سسٹم کے لیے پیسے روک دیں، ان کو بے شک یرغمال بنائیں ان کو، اور اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ ایسے قبضوں کے لیے اور ایسے ظلم کے لیے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اس کے لیے علیحدہ عدالتیں ہوں،
लहदा लाइन हो, लहदा थाना हो, जो स्पेशल मेन बैठे हों, जो सिर्फ ओवरसीज़ के हैंडल करें। ओवरसीज़ इन इदारों में ना जाए, ओवरसीज़ इधर ना जाए। ओवरसीज़ अपना पैसा की ज़मानत गवर्नमेंट से ले कि अगर हमारा कोई ज़मीन का कब्ज़ा होता है भाई तो हम लड़ेंगे नहीं केस, हम गवर्नमेंट को लिखेंगे कि हमें 50 मिलियन लेके आए, इन्वेस्टमेंट की, हमारी को कब्ज़ा हो गया हमारी ज़मीन के ऊपर, लिहाजा अब हम नहीं लड़ेंगे। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट हमें पैसे दे के अपने पेटे में डाले और लड़े केस गवर्नमेंट। तो खुदा का नाम है किसी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतरी कर जो, कोई एक कानून पास करा जो। एक कानून सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके साथ ओवरसीज़ लिखा है उसने अदालतों में नहीं जाना, इन अदालतों में, इन अदारों में, इस सिस्टम में नहीं जाना। उसका हुकूमत जिम्मेदार होगी उसके कब्ज़े की, उसके साथ फ्रॉड में जो पाकिस्तान में लेके आता है, और जो उसके साथ इधर पाकिस्तान में जुल्म होता है, हुकूमत जिम्मेदार है। आप छोड़े अदालतों को, आप छोड़े इन सिस्टम को, इसमें ना जाएं भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। हुकूमत से जामन बनाएं इसको, हुकूमत को, इनसे पूरा बिल पास कराएं कौमी असम्बली में, और एक मुतालबा रखें कि हमारा जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में, कल को अगर कोई कब्ज़ा करता है, अगर कोई फ्रॉड होता है तो हमारा अलहदा सुप्रीम कोर्ट एक बेंच बनाएगी और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगी हमारा केस। हम स्टार्ट से सिविल कोर्टों में होकर जलील नहीं होके आएंगे। हमारा सिर्फ एक अदारा बनाए, एक अदालत जो सिर्फ केस सुप्रीम कोर्ट लेवल का जस्टिस बताए, उसके ऊपर सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केस सुने और बिल्कुल ना जाए। वो खुद अपनी तफ्तीश करेंगे। ना ज़मीन बन सकी, बनती ना हुई तो गवर्नमेंट आपको उतना पैसा देगी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ये बिल पास कराएं, ये कराएं पास, ना जाएं इनके साथ जो ये इदारे बना के बैठे हुए हैं। मेरा 5 साल ओवरसीज़ कमीशन में 5 साल से केस चल रहा है। डायरेक्टर लेवल के लोग आए हैं और आमिर साहब बैठे हुए हैं। मेरा कई बंदों ने सिफारिश की है मेरी, चौधरी वसीम साहब से, कि जनाब नासिर का केस चल रहा है तो उसमें आप अपना किरदार अदा करें। मेरा वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो चौधरी साहब हैं, और चौधरी साहब मेरी ज़मीन पे भी चौधरी साहब ही काबज़ हैं, तो मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा कोई महकमा भी। मैं अपना केस अपना लड़ के आऊँगा। तो मैं कहता हूँ कि निकालें अपने आप को ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये अदालतों से, इदारों से। भाई हमारा पैसा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, हुकूमत जवाब दे है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुने केस, नहीं तो जज बना दें, 2 जस्टिस साथ में एक अलहदा बना दें, ओवरसीज़ की सुप्रीम कोर्ट, ओवरसीज़ की अदालत, और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बैठाएं उसके ऊपर। जो 1 रुपये का नुकसान होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जिम्मेदार है वो उतारा। हम नहीं अदालतों में लड़ सकते भाई, हम मजदूरी करेंगे कि हम केस लड़ेंगे, हम नहीं लड़ सकते इस मुल्क में केस। अल्लाह पाक इस सिस्टम को सही करे, अल्लाह पाक हम पर रहम करे, अल्लाह पाक इस मुल्क और इस कौम पर रहम करे अपना। या परवरदिगार हमारे ऊपर रहम फरमा, या अल्लाह गरीबों और मस्कीनों पे ऊपर रहम फरमा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, और इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद ज़फ़र साहब 2 घंटे हो गए मुकम्मल, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ फिर दोबारा राब्ते में आऊँगा। अल्लाह पाक आपका अमन नासर हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप पर अल्लाह का रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी मेरे भाई दोस्त सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता होगा। अल्लाह पाक आपका अमन नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने काफ़ी टाइम दिया और मुझे साथ सुना, और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे सारे मामले में सरूर करे। बहुत शुक्रिया।